مسیح خداوند کے زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں، اور اسی کے ساتھ آپ تمام حاضرین کو اور تمام ویورز کو نیا سال مبارک ہو۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کا جو گزرا ہوا سال ہے وہ اچھا اور احسن طریقے سے پایا تکمیل کو پہنچا ہوگا، اور ہم آپ کے لیے اور پوری سی ڈی اے کی ٹیم دعا گو ہے کہ جو سال 2020 شروع ہوا ہے یا آپ کی زندگی میں کامیابی اور کامرانی لے کر آپ کی زندگی میں تشریف لے آئے۔ اسی کے ساتھ کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی جو گزشتہ سال سی ڈی اے کے پلیٹ فارم سے 20 مناظرے کر چکی ہے، اور 2020 کا 2020 کا آج یہ کرسچن ڈیبیٹ اکیڈمی کے پلیٹ فارم سے پہلا مناظرہ ہے، اور امید کرتے ہیں کہ آپ کے تعاون سے یہ سال اور آنے والے سالوں میں بھی یہ سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ آج کے مناظرے کا جو عنوان ہے وہ ہے کانسیپٹ آف گاڈ ان کرسچینٹی، تصور خدا از روح مسیحت۔ اور آج کے ہمارے جو مناظرین ہیں، پہلے مناظر جو ہمارے پاسٹر شفیق کمل صاحب، دوسرے ہیں عدنان خادم سولنگی صاحب، ان کی معاونت کر رہے ہیں پاسٹر شفیق کی پاسٹر ہی پی جوشوا، اور عدنان خادم سولنگی صاحب کی معاونت کر رہے ہیں حکیم عمران ثاقب صاحب۔ آج کا فارمیٹ کچھ اس طریقے سے ہے کہ پریزنٹیشن کے لیے آپ کو 30 منٹ دیے جائیں گے، اور ریبرٹلز 15 منٹ کا ہے، اور کنکلوژن جو ہے وہ 7 منٹ کا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے پہلے مناظر کو بلائیں، جناب حکیم محمد افضل جمال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، تو وہ اس مناظرے کے آغاز سے پہلے کچھ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں گے۔ تمام دوستوں کو سلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ فرمان باری تعالیٰ ہے قرآن مجید میں، اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہیے اہل کتاب سے، آؤ ایک ایسے کلمے پر ہم آپس میں متفق ہو جائیں کہ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے، سواء بیننا و بینکم۔ وہ کلمہ، وہ عقیدہ، وہ نظریہ ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، وہ کیا ہے کہ ہم صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ یہ ایسی مضبوط بات ہے، اور جس طرح کہ ابھی عدنان بھائی بیان کریں گے اور محترم پادری شفیق کمل صاحب اپنا اپنا مدعا، مقصد، دعویٰ، جواب دعویٰ یہ بیان کریں گے، تو بائبل کا بھی مطالعہ کریں تو خدائے واحد، تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے۔ یہ توحید کی تعلیم بائبل کے اندر جا بجا ہمیں ملتی ہے۔ تو یہ بات، یہ عقیدہ، یہ نظریہ اور یہ کلمہ کہ خدا تمہارا ایک ہی خدا ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، بڑا اچھا یہ مضمون جس کا انتخاب کیا گیا ہے۔ میں داد دیتا ہوں محترم پادری شفیق کمل صاحب اور بھائی عدنان سولنگی صاحب کہ جنہوں نے اس مضمون کا انتخاب کیا، اور جو دوست کچھ دیر انتظار کرتے رہے، ہم اس کے لیے بھی معذرت خواہ ہیں کہ کوئی تاخیر، کچھ وجہ تاخیر بھی تھی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ تعالی صراط مستقیم پہ گامزن فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں توحید جیسی یہ عظیم نعمت سے اللہ تعالی مالا مال فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ اب دعوت دیتے ہیں اپنے پہلے مناظر کو، عدنان سولنگی صاحب، آپ کے پاس 30 منٹ ہے پریزنٹیشن کے لیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر هو الرحمن الرحیم۔ آج ٹاپک ہے ہمارا تصور خدا از روح مسیحت، اور از روح مسیحت سے زیادہ بہتر از روح بائبل کہنا زیادہ بہتر رہے گا۔
انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو مبعوث کیا، اپنی شریعت کے احکام دینے کے لیے، اپنی پہچان کرانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کیا ہیں، اللہ کی ہستی کیا ہے اور اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ انبیاء نے ان سب میں بیان کیا، حقیقی تصور خدا پیش کیا۔ یہ سب انبیاء کی تعلیم سے ملے گا، کلیسا کی تعلیم سے نہیں ملے گا۔ اس لیے حقیقی تصور خدا وہی ہے جو انبیاء کی تعلیم سے خدا کے بارے میں ملتا ہے، اور وہی حق ہے۔ مثلا اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک لہ ہے، اور یہ سب انبیاء کی تعلیم ہے، اور توریت میں بھی اسی طرح سے مرقوم ہے کہ شمع اسرائیل ادونائی الوہیم ادونائی احد، استثناء باب 6 کی آیت 4-5 ہے۔ اور تمام انبیاء کی چونکہ تعلیم یہی تھی تو حضرت مسیح نے بھی یہی تعلیم دی تھی۔ مرکز باب میں بھی سیم یہی آیت جو ہے نا، آیت نمبر 29 اور 30 میں 12 نمبر باب میں اویلیبل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اوصاف انبیاء نے جو بتائے سے آگے کہ خدا تعالیٰ قدوس ہے، خدا خالق ہے، وہ نادید نہیں ہے، اسے کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، وہ حی القیوم ہے، وہ قادر مطلق خدا ہے، اور تمام وہ اوصاف جو ہم قرآن مجید کے اندر پاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں، وہی تمام انبیاء کی تعلیم تھی، شروع سے لے کے ازل سے یہی رہی ہے جب سے انسان زمین پہ آیا۔ اچھا، آگے ایک مطلب اوصاف ہیں کہ جسے موت آ جائے وہ معبود نہیں ہوتا، وہ قادر مطلق ہے، ہر شے پر قادر ہے، جو ہوا جو ضروریہ کا محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ باتیں ہیں جو قرآن اور بائبل میں مشترک ہیں، کیونکہ یہ نبیوں کی تعلیم ہے اور یہی حق ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ تمام اللہ تعالیٰ کے اوصاف بائبل میں موجودگی کے باوجود بائبل میں خدائی تصور انتہائی متضاد بھی پایا جاتا ہے، یہ یوں کہیں کہ خدا کے تصور میں نقائص بھی پائے جاتے ہیں۔ مجھے آج بائبل کے خدا کے تصور پہ مطلب بات کرنی ہے، تو میرا دعویٰ بھی یہی ہے کہ بائبل کا تصور خدا ناقص خدا ہے۔ اس کی بہت سی بائبل میں مثالیں موجود ہیں، حرف چند کچھ مثالیں پیش کروں گا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلی سورہ کی پہلی آیت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین، مطلب تعریف اس خدا کی، اس رب کی، اللہ کی جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ بائبل کا خدا جب ہم اسٹڈی کرتے ہیں بائبل کو تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک قومی خدا ہے، یوں کہہ لیں کہ وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کا خدا ہے۔ اچھا، میں نے استثناء باب 32 کی آیت نمبر 8 اور 9 کا مطالعہ کیا، وہاں یہ لکھا ہوا تھا کچھ اس طرح سے، پوری آیت پڑھیں تو اس طرح سے کہ جب دینے والے خدا کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں لکھا ہوا ایل ایلیون نے جب قوموں کی میراث بانٹی تو یہوہ کے حصے میں اسرائیل آیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ باقاعدہ مطلب کلیئرلی واضح کرتی ہے کہ خدا تعالیٰ مطلب کوئی دیر اے کلیکشن آف گاڈس، یوں کہہ سکتے ہیں کلیکشن آف گاڈس، اور جو یہوہ ہے جو اسرائیل کا خدا ہے وہ صرف اور صرف بنی اسرائیل کے لیے مخصوص ہے۔ اکثر و بیشتر مطلب کئی ساری آیتوں کے اندر یہ تعلیم ملتی ہے۔ اچھا، یہی آیت کو اگر ہم اولڈسٹ فارم مطلب جو ڈیڈ سی کے اسکرولز میں ملا ہے، وہاں یہی لکھا ہوا ہے کہ یہوہ از ون آف دا سن آف گاڈس ہو ریسیوڈ اسرائیل فرام ایل ایلیون۔ اور بائبل استثناء 8 کا اور آیت نمبر اس کے 32 آیت نمبر 8 کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی یہی لکھا ہوا ہے کہ ایل ایلیون نے قوموں کی میراث بانٹی اور یہوہ کے حصے میں اسرائیل آیا۔ اچھا، یہ بات اور مضبوط کئی اور آیتوں سے بھی ہو جاتی ہے۔ زبور 74 آیت نمبر 2 میں ہے کہ اپنی جماعت کو جسے تو نے قدیم سے خریدا ہے، وہاں یہ تھا کہ قوموں کی میراث بانٹی گئی جو ورثے میں آئی یہوہ کے، یہاں یہ لکھا ہوا ہے کہ خریدا ہے آپ نے اس جماعت کو۔ اور آگے کہ جس کا تو نے فدیہ دیا ہے تاکہ تیری میراث کا قبیلہ ہو، یہاں میراث خریدنے کا ذکر ہے، آپ نے دیکھ لیا، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ خدا کے تصور کے اندر جہاں خدا قادر مطلق ہے اور جہاں ہم یہ اوصاف پاتے ہیں بائبل کے اندر بھی یہ موجود ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم،
وہ نہ تھکتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اونگ آتی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، بائبل کو جب ہم پڑھتے ہیں تو انبیاء کی تعلیم یہ ملتی ہے کہ وہ خدا جو ہے نا نہیں تھکتا ہے، اس کو نیند نہیں آتی ہے، اس کو تھکاوٹ میں. بس ساتھ ساتھ جو ہے نا اس میں پیدائش کے باب کے اندر خدا نے 7ویں دن آرام کیا، کیتھولک بائبل کے اندر لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ خدا جو ہے ٹھنڈے وقت میں باغ کی سیر بھی کرتا ہے. اب آپ سوچیں کہ سیر کون کرتا ہے؟ جسے تھکاوٹ ہوتی ہے، جسے چہل قدمی کی ضرورت ہوتی ہے، یا کوئی کھانا وانا کھایا ہے تو آپ کو ہاضمہ کرنے کے لیے جو ہے نا باغ کی سیر کو نکلنا ہے. یا جو ہے نا اس میں وضاحت چاہوں گا، میں کوئی یہاں پہ ابہام کریٹ کرنے نہیں آیا ہوں. میں پادری صاحب سے ان تمام جو ہے نا تصورات کی جو ہم پیش کر رہے ہیں اس کی وضاحت چاہیں گے. یہ پیدائش 3 کے آیت نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے، جو ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا رہتا ہے. اچھا، یہ خدا خوشبو بھی سونگھتا ہے. پیدائش باب 8 آیت نمبر 21 میں لکھا ہوا ہے کہ وہ قربانیوں کی راحت انگیز خوشبو لیتا ہے. ٹھیک ہے میڈم. اچھا، ایک یہ مجھے شروع میں کہہ دینی چاہیے تھی کہ بائبل جو ہے خدا ایک طرف کہتا ہے کہ مطلب بت پرستی کی تعلیم بھی دیتا ہے اور بت پرستی سے منع بھی کرتا ہے. خروج باب 20 کی عبارت نمبر 4 کے اندر لکھا ہے کہ تو اپنے لیے کوئی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا جو اوپر آسمان میں یا نیچے زمین پر یا زمین کے نیچے پانی میں ہو. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی کسی بھی شکل کو تو نہ بنانا. ٹھیک ہے. اچھا، خروج 25 کی آیت نمبر 28 میں پڑھتے ہیں تو اور سونے کی 2 کروبی سرپوش کے دونوں سروں پر گھڑ کر بنانا. ایک طرف کہا کہ کوئی مورت صورت نہیں بنانا، ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ کروبیوں کی شکل بنانا. ٹھیک ہے. اچھا، یہ خدا جو ہے انسان سے کشتی لڑتا ہے، انسان سے کشتی لڑتا ہے. یہ تو بہت مشہور واقعہ ہے اور تقریباً سبھی جانتے ہیں. پیدائش 32 کی باب آیت نمبر 24 سے لے کے 30 تک لکھا ہوا ہے. یہ تمام یہ ذکر ہے اس چیز کا. اچھا، میں یہاں پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ ایک ناقص تصور خدا ہے. اچھا، اکثر جب ہم یہ مسیحوں سے کہتے ہیں کہ یار خدا ایک آدمی سے کشتی لڑتا ہے. اچھا، وہاں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یعقوب جو ہے کشتی میں خدا کے اوپر بھاری ہونے لگا، مطلب کہ جیتنے لگا تو خدا نے اس کی ہڈی کو توڑ دیا اور خدا نے اس طرح سے یعقوب جو ہے نا لنگڑا ہو گیا، خدا پھر چلا گیا. اچھا چلیں اس کے ڈیپتھ میں نہیں جاتے. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ مسیح یہ کہتے ہیں نہیں وہ خدا نہیں تھا، وہ فرشتہ تھا. چلیں آپ ہی کی اسی بات کو لیتے ہیں کہ اگر وہ فرشتہ تھا تو وہاں خدا کیوں لکھا؟ اس کا مطلب ہے الوہیت مسیح تو گئی. اگر خدا وہاں پہ ایک خدا کو خدا نہیں، اب فرشتہ بھی خدا ہے تو مسیح علیہ السلام کو اگر خدا کہا گیا ہے تو پھر وہ بھی خدا نہیں ہے. اچھا، بائبل میں خدا کی سواری کا بھی ذکر ملتا ہے. اچھا، خداوند سلطنت کرتا ہے، قومیں کانپیں، وہ کروبیوں پہ بیٹھتا ہے. سیموئیل 2 باب 22 آیت نمبر 8. داؤد علیہ السلام خدا کے متعلق تصور پیش کرتے ہیں کہ اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا. یہ نبی ایک تصور ہے، نبی ایک تصور لے رہا ہے، ایک تمثیلی بیان دے رہا ہے خدا کے بارے میں. ان کا تھوڑا سا یہ تصور سوچیں کہ ایک نبی کیا امیج رکھتا ہے خدا کے لیے، کہ اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا، اس کے نتنوں سے دھواں اٹھا اور اس کے منہ سے آگ نکل کر بھسم کرنے لگی. وہ کروبی پر سوار ہو کر اڑا. ٹھیک ہے. یہاں پہ بھی ایک سواری کا ذکر ہے کہ کروبی کے اوپر سوار ہو کر اڑا. مطلب خدا کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے کسی سواری کی ضرورت ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ کروبی فرشتوں کی ایک قسم ہے، ان کو کہا جاتا ہے. مگر ہم پھر بھی یہ کہیں گے کہ خدا کو کہیں بھی سواری کرنے کے لیے یا کہیں جانے آنے کے لیے آپ نے یہ بھی رکھ لیا کہ خدا کو ایک سواری کی ضرورت ہے، مطلب محتاج ہے خدا سواری کا کہیں جانے آنے کے لیے. اچھا، پھر یہ کہ اس کے جو ہے نا اس تصور پہ میں کیا کہوں کہ ایک ہستی جسے آپ خدا کہتے ہیں، داؤد علیہ السلام کو خدا نے پہلوٹا بیٹا بھی کہا ہے. پہلوٹا بیٹا کا تھوڑا سا ان کے مطلب تصور یوں بھی بتا دوں کہ ان کے اندر ہی پایا جاتا ہے مسیحیت کے، جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ راست باز لوگ جو ہوتے ہیں ان کو بھی بیٹا کہا جاتا ہے. مگر جو جس کو خدا ڈکلیئر کر رہا ہے کہ راست باز بیٹا ہے میرا،
ٹھیک ہے، وہ یہ تصور کرتے ہیں کہ خدا کے ناک سے دھواں نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے منہ سے آگ نکل رہی ہے. اس پہ میں مزید تبصرہ کروں گا تو مجھے ہی خدا کی توہین لگے گی. یہ تو میں اس پہ بھی وضاحت چاہوں گا پادری صاحب کی. اچھا، ایک جگہ اور لکھا ہوا ہے کہ خدا جنگ بھی لیڈ کرتا ہے. اچھا، بنی اسرائیل کے ساتھ آگے ہو کے پیش ہو کے لڑتا بھی ہے، اور یہ کئی دفعہ ایسے واقعات بائبل میں پڑھنے کو ملتے ہیں. اچھا، جو انٹرسٹنگ واقعہ ہے جس پہ مطلب تھوڑا سا عجیب لگتا ہے کہ وہاں لکھا ہے کہ خدا رب ان کے ساتھ تھا، اس لیے وہ پہاڑی علاقے پر قبضہ نہ کر سکے، لیکن وہ سمندر کے ساتھ کے میدانی علاقے میں آباد لوگوں کو نہ نکال سکے. وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے لوہے کے رتھ پہنے ہوئے تھے. قادر مطلق خدا، اس دنیا کو، کائنات کو چلانے والا، اپنی تقدیر پہ پوری دنیا کو چلانے والا، اس نے لکھ دیا کہ اس کو اس طرح سے مجھے چلانا ہے. وہ خدا جو ہے کہ اس کی بنائی ہوئی مخلوق، اور بالکل ادنا سی خسیس سی مخلوق ہے، اگر انسان اپنی کائنات کی طرف غور کریں، وہ لوہے کے رتھوں سے ڈر گیا. مطلب عجیب سا، مطلب یہ بات سمجھ نہیں آتی. اس کی بھی وضاحت ہوں گا میں. اچھا، بائبل میں خدا کے مسکن کا بڑا ذکر ملتا ہے. کبھی بائبل میں خدا جو ہے بنی اسرائیل کے بیچ کے اندر جو ہے بیچ میں رہتا ہے، جیسے لکھا ہوا ہے کہ وہ میرے لیے مسکن بنائے تاکہ میں ان کے درمیان سکون کروں. خروج 25 کے آیت نمبر 4، خروج 19 کے آیت نمبر 45-46 میں لکھا ہوا ہے. اچھا، ایک اور جگہ خدا کے رہنے کو زیادہ ذرا ایمفیٹک اس میں بیان کیا گیا ہے کہ کوڑھی اور جریان کے مریض کے متعلق حکم دیتے ہوئے فرمایا کہ ایسوں کو، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، تم نکال کر ان کو لشکر سے باہر رکھو تاکہ ان کے لشکر جن کے درمیان میں رہتا ہوں ناپاک نہ کریں. لوگوں کے درمیان، ایک قبیلے کے درمیان رہتا ہے. پوری دنیا کے اندر انسان پیدا کیے ہیں، اللہ بنی اسرائیل میں رہتا ہے، مطلب خدا جو تصور ہے. اچھا، یہی عبارتیں جو ہے گنتی باب 5 میں آیت 3 میں، استثناء باب 26 عبارت 15 میں ملتا ہے کہ آسمان پہ خدا کا مسکن ہے، خدا کے آسمان پہ مسکن ہونے کا ذکر ہے. اچھا، سب سے جو عجیب و غریب مجھے اس سلسلے میں جو مجھے آیت لگی تھی، جو میں اسٹڈی کر رہا تھا، خدا نے ناتن نبی کی وساطت سے داؤد کو حکم دیا کہ میرے لیے گھر بنا دیں. مقصد یہ تھا کہ میرے لیے گھر بنا دیں، میں ادھر ادھر پھر رہا ہوں. سیموئیل دوم باب 7 آیت نمبر 5، تواریخ 1 میں باب 17 آیت نمبر 8 میں لکھا ہوا ہے کہ کبھی میں مسکن میں ہوتا ہوں، کبھی ادھر ہوتا ہوں، میرے لیے گھر بنا دو. مطلب کتنا عجیب سا تصور ہے، خدا ایک گھر کے اندر رہے گا، اور کتنا بڑا گھر بنائیں گے، کتنا بڑا خدا ہوگا، آپ سوچ سکتے ہیں. زبور باب 74 آیت 2 میں لکھا ہے کہ میں سیون میں سکون کرتا ہوں. مطلب ایک پہاڑی ہے اسرائیل کے، اس میں جو پہاڑوں کے بیچ میں یروشلم، تو وہ بتا رہے ہیں کہ سیون میں سکون کرتا ہوں. اس پہاڑ پہ مسکن کا انٹرسٹنگ ذکر ملتا ہے زبور باب 68 میں آیت 16 میں لکھا ہے، اے اونچے پہاڑ، تم اس پہاڑ پر کیوں تانکتے ہو. مطلب ایک پہاڑ کو دوسرے پہاڑ سے جیلسی ہو رہی ہے کہ وہ اس کو ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے کہتا ہے کہ تم اس کو کیوں تانکتے ہو. خدا نے اپنی سکون کے لیے پسند کیا ہے، مجھے خدا نے اپنی سکون کے لیے پسند کیا ہے. مطلب یہ خدا جو ہے نا ایک پہاڑ کے اوپر رہتا ہے، ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ سے جیلس ہو کے اس کو کہہ رہا ہے کہ یار تیرے اوپر جو ہے نا خدا رہتا ہے، میرے پاس خدا رہتا ہے، تم کیوں جلتے ہو. تو یہ مطلب بڑا عجیب سا تصور لگا. معذرت اگر کسی کو برا لگے تو بہر یہ ہے کہ بائبل کے لکھی ہوئی باتیں میں کسی اور آدمی کی نہیں بتا رہا ہوں میں. اچھا، خدا کی بے انصافی، بے جا سختی، بے رحمی کی کئی مثالیں بائبل میں موجود ہیں. مسیح حضرات خدا کی مطلب محبت کی اور رحم دلی کی لیے مطلب یوحنا انجیل کی باب 3 میں ایک آیت ہے عبارت 16 کہ بتاتے نہیں تھکتے ہیں. اکثر و بیشتر تمام مسیح حضرات جو ہے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کیونکہ خدا نے دنیا سے اتنی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا فرزند بخش دیا. سنا کر نہیں تھکتے. جبکہ بائبل سے خدا کے رحیم و کریم ہونا پوری طرح سے ثابت بھی نہیں ہے. کیسے؟ بائبل تو بتاتی ہے کہ خدا نے 70 لوگوں کو 70 لوگوں کا لکھا ہوا ہے وہاں پہ،
لوگوں کو صرف اس لیے مار ڈالا کہ انہوں نے خداوند کی صندوق کے اندر دیکھا تھا. صرف صندوق کے اندر جھانکنے کی وجہ سے خدا نے 70 لوگوں کو مار دیا. 50,000 کا بھی ذکر ہے جی. سیموئیل 1 باب 6 عبارت 19 میں. اچھا خدا رحیم مطلب کہہ کر ساتھ لگا دیا ہے کہ مطلب ایک طرف آپ کہتے ہیں خدا رحیم ہے, رحم کرنے والا ہے, رحم کو پسند کرتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا وہاں یہ آگے مطلب 3-4 جگہوں پہ ذکر ملتا ہے. ابھی میں ایک آیت بتاتا ہوں, خروج 34 باب کی آیت نمبر 6 اور 7. وہ باپ دادا کے گناہوں کی سزا بیٹوں اور پوتوں اور تیسری پشت تک دیتا ہے. اچھا اس سے ملتی جلتی کوئی 6-8 آیتیں مزید بھی ہیں, مطلب اتنا وقت نہیں ہے کہ میں بتاؤں. مطلب اس طرح سے ہے کہ ایک آدمی نے غلطی کی, قصور کیا, اس کی سزا اس کے باپ دادا پوتوں تیسری چوتھی پانچویں پشت تک دیتا ہے. اچھا عہد جدید میں مسیح علیہ السلام فریسیوں اور فقیہوں کی ریاکاری کے اوپر ان کو مورد الزام ٹھہرا رہے تھے کہ حابل سے لے کر زکریا تک جتنے کا مطلب قتل ہوئے ہیں انبیاء اور جتنے بھی راست باز لوگ قتل ہوئے ہیں, ان کا مواخذہ حضرت مسیح علیہ السلام وہاں پہ موجود یہودیوں سے کر رہے تھے. کوئی بنتا ہے. اچھا یہ انٹرسٹنگ مطلب یہ میرا مطالعہ انٹرسٹنگ کب ہوا, جب میں نے حزقیل باب 18 کی آیت نمبر 20 پڑھی. تو مجھے وہاں لکھا ہے کہ جو جان گناہ کرتی ہے وہی مرے گی, بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. آپ بتائیں کہ یہ بیانات میں بالکل تضاد ہے, واضح تضاد ہے. مطلب میں آپ کو اگر مجھے 6-7 آیتیں موجود ہیں, مگر بولنا مطلب پڑھنا شروع کروں تو 10-15 منٹ ادھر ہی لگ جائیں گے. خدا رحیم کی ایک اور مثال پیش کرتا ہوں. جب اسرائیل میں داؤد کی معرفت مردم شماری ہوئی تو خدا نے بنی اسرائیل کو وبا میں مبتلا کر دیا. کوئی مردم شماری کے معاملے کے اوپر تب 70,000 لوگ اللہ تعالیٰ نے خدا نے جو ہے وبا سے مار دیے. اچھا 70,000 لوگ جب مر گئے اور جب فرشتہ جو ہے یروشلم کی طرف بڑھانے لگا کہ اب ان کے اوپر قہر بن کے جو ہے نا ان کو بھی مارنا شروع کروں, تو خدا کو افسوس ہوا, خدا پچھتایا. وہاں لکھا ہے, آپ پڑھیں گے کہ خدا کو افسوس ہوا. اور ساتھ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ داؤد اسے شکایت کرتا ہے کہ تو نے میری غلطی کی سزا ان کو کیوں دی, ان بھیڑوں کو کیوں دی, ان بھیڑوں کو کیوں مار دیا. مطلب راست باز ایک نبی داؤد خدا سے شکایت کرتے ہیں کہ میری کیے کی سزا ان لوگوں کو کیوں دی. مطلب ایک معاملہ تھا داؤد علیہ السلام کے ساتھ, 70,000 لوگ دوسرے مار دیے. اچھا بائبل کے جہاں بڑا رؤوف الرحیم کریم خدا ہے, وہیں پہ خدا کی دغا بازی اور فریب دینے کا بھی ذکر آتا ہے. اللہ تعالیٰ کی ذات پہ میں یہاں پہ تھوڑا سا اسلام کی ایک بات شیئر کرنا چاہوں گا, اس پہ میں تھوڑا سا ڈسکس کرنا چاہوں گا ایک لمحے کے لیے. اللہ تعالیٰ کی ذات کے رحیم اور کریم ہونے پہ شک و شبہات پیدا کرنے کے لیے قرآن کی آیت کا غلط مطلب نکالا جاتا ہے. عمومی طور پہ ہمارے مسیحی حضرات یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ مکر لفظ کی معنی جو ہے وہ ہے تدبیریں کرنا, خفیہ تدبیریں کرنا, چھپ کر پلاننگ کرنا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ وہ پلاننگ کرتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آئی ایم دا بیسٹ پلانر, تم لوگ کرو تدبیریں, میں تم لوگوں سے بڑا تدبیر کرنے والا ہوں. چونکہ یہ ورڈ اردو میں کوئی نیگیٹو اس میں استعمال ہوتا ہے تو انہوں نے وہ کرنا شروع کیا. اچھا یہ نقص میں بائبل کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں. سلاطین 1 کے باب 22 کی عبارت 20 سے 23 میں اختصار کے ساتھ بتاتا ہوں, جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سب نبیوں کی منہ میں جھوٹ بولنے والی روح ڈالی تاکہ وہ فتح کی امید سے میدان جنگ میں جائیں اور مارے جائیں. یہ ذکر ملتا ہے سلاطین 1 کے باب 22 سے عبارت 20 سے 23, تھوڑا سا طوالت کے ساتھ لکھا ہے, مگر وہاں یہ مقصد یہی ہے کہ ایک روح کو سلیکٹ کیا گیا تھا
جس کو یہ کیا گیا بھائی اس کو یہ اتھارٹی دی گئی کہ جاؤ اور ایسا کرو، اس طرح سے کرو، لوگوں کے اندر جھوٹ بولنے کی روح ڈالو تاکہ وہ جو ہے نا آئیں میدان جنگ میں اور وہاں پہ مارے جائیں۔ اچھا، بائبل نبی کی زبان سے خدا کی توہین کروا رہی ہے۔ میں تو یہی کہوں گا، آگے اس کی پازیٹیوٹی تو پادری صاحب بھی بتائیں گے، کہ یرمیہ علیہ السلام خدا سے فرما رہے ہیں، ہائے ہائے رب، تو نے اس قوم اور یروشلم کو دغا دی۔ مطلب ایک نبی کا عقیدہ خدا کے لیے یہ بتایا جا رہا ہے بائبل میں، اس سے توہین، اس کے نام لے کے توہین کرائی جا رہی ہے کہ خدا نے دغا دی۔ اس کے یرمیہ باب 4 میں دیکھیے گا تھا، نہیں کوئی ہے غلط تو مجھے بتا دیں، اس کو کلیئر کر لیں گے سر۔ یرمیہ 4 میں 13 دیکھ لینا، 4 باب 10 آیت نمبر 10۔ گنتی باب 31 میں بائبل میں خدا اپنی قوم کو جنگوں کی، بے رحمی کی، ظلم اور زیادتی کی تعلیم دیتا ہے۔ گنتی باب 31 کے اندر لکھا ہے کہ جب خدا کے حکم سے بنی اسرائیل نے مدیانیوں سے جنگ کی اور فتح حاصل کی تو یہوہ کے حکم سے ان عورتوں کا قتل کیا گیا جو مردوں کا منہ دیکھی ہوئی تھیں۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہوئے، ان عورتوں کا قتل کیا گیا جو مردوں کا منہ دیکھی ہوئی تھیں، اور بچوں میں تمام لڑکوں کو بھی قتل کر دیا گیا۔ آگے لکھا ہے کہ جو جوان قوانیاں بنی اسرائیل نے آپس میں بانٹی تھیں مال غنیمت کے طور پہ، ان کی تعداد کوئی 32,000 بتائی جاتی ہے۔ آپ سوچیں کہ کتنی عورتیں ہوں گی، اور ان میں سے کس طرح سے چیک کیا گیا ہوگا۔ اور میں معذرت کے ساتھ، ایک بائبل کے اندر لکھے ہوئے، تو یہ انبیاء کرام کی جو ہے نا وہاں پہ وہ تعلیمات ہیں جو انہوں نے وہ کی ہیں۔ اچھا، خروج باب 8 میں آیت نمبر 16 سے 17 میں فرما رہے ہیں کہ میں قسم کھائی ہے کہ امالیکیوں سے نسل در نسل جنگ کرتا رہوں گا۔ مطلب بیر ایک سے ہوا ہے، جنگ نسل در نسل کرتے رہنی ہے، ٹھیک ہے۔ یشوع 6 آیت 12 سے 27 میں ہے، میں تھوڑا سا اختصار سے کہوں گا، لکھا ہے کہ یشوع کی فوج شہر کی دیوار گرا کر گھس گئی۔ اس شہر کے کیا مرد، کیا عورت، کیا جوان، کیا بڈھے، کیا عورتیں، کیا بھیڑ، کیا گدھے، سب کو تلوار کی دھار سے قتل کر دیا۔ مطلب آپ اذیت پسندی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیا ہے، ظلم اور اس میں زیادتی۔ اسی طرح سے یشوع باب 8 کے 14 سے لے کے 25 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے کہ تلوار سے 12,000 مرد اور عورتوں کا قتل کر دیا گیا۔ مطلب تھے ہی وہ اتنے اس ایریا میں، وہاں 12,000 مرد اور عورتوں کو سب کو قتل کر دیا گیا۔ اسی طرح سے کئی زیادہ جو ہے نا کئی جگہوں پر ایسے مطلب تعلیمات بائبل کے اندر موجود ہیں۔ اچھا، بائبل میں ابھی آ رہے تھے، ایک منٹ موبائل میرا فون ہے، تھوڑا سا ابھی آتے ایک آیت یاد آئی، میں نے کہا ذرا اس کا بھی اسکرین چھوڑ لے لیتا ہوں۔ وہاں لکھا تھا کہ اسی روز خداوند اس استرے سے، خدا کا ایک تصور ہے، آپ دیکھیے گا کہ ہمارے بھائی کیا امیج رکھتے ہیں خدا کے بارے میں۔ اسی روز خداوند اس استرے سے جو دریائے فرات کے پار سے کرائے پر لیا، اسی روز خداوند اس استرے سے جو دریائے فرات کے پار سے کرائے پر لیا، یعنی اسور کے بادشاہ کے سر اور پاؤں کے بال مونڈے گا۔ خدا کسی نائی سے یا کسی سے استرا لے گا اور کسی اسور کے بادشاہ کے بال مونڈے گا خدا۔ یہ یسعیاہ باب 7 آیت نمبر 19 میں لکھا ہے، 20 ہے، 19-20 میں ہے، اور اس سے داڑھی بھی کھرچی جائے گی۔
اسی روز خداوند اس استرے سے جو دریائے فرات کے پار سے کرائے پر لیا، یعنی اسور کے بادشاہ سے سر اور پاؤں کے بال مونڈے گا اور اس سے داڑھی بھی کھرچی جائے گی۔ ٹھیک ہے تب اچھا، اس کے علاوہ تو چونکہ ہم جہاں پہ ابھی اس وقت جن محفل میں آئے ہیں وہاں بزرگان کا اور دوستوں کا جو عقیدہ ہے وہ تو ہے ہی مطلب تثلیث کے اوپر، کہ وہ خدا کے تجسم کو بھی مانتے ہیں، اور خدا کا یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ بھی مانتے ہیں کہ خدا نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، جبکہ بائبل کے اندر واضح جو ہے نا اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ توبہ بھی ہے، تو مجھ سے مانگو۔ ساتھ ساتھ یہ بھی چل رہا ہوتا ہے کہ نہیں، ایک طرف یہ بتایا کہ بھئی کسی کا مطلب جو جس کا گناہ ہے اس کا بوجھ وہی اٹھائے گا۔ یہاں حضرت مسیح علیہ السلام کے اوپر ایک لگا دیا گیا ہے کہ ساری دنیا کے گناہوں کا بوجھ جو ہے نا مسیح نے اٹھایا اور وہ لے گئے۔ anyway میں بس اتنا کافی ہے، اور میں پادری صاحب سے وضاحت چاہوں گا، انشاءاللہ امید ہے کہ پازیٹیو لیے ہمیں ہماری رہنمائی کی جائے گی۔ ہاں بہت شکریہ عدنان سولنگی صاحب۔ اب وقت ہے کہ پاسٹر شفیق اول صاحب آئیں اور اپنی پریزنٹیشن پیش کریں۔ ہم اپنے وقت کے سورج ہیں، ہم کو پہچانو، ہم ہی جلیں گے تو ستاروں میں روشنی ہوگی۔ ایگزسٹنس آف گاڈ کے بارے میں میں یہ بتاؤں کہ خدا موجود ہے، اور یہ جو انسان کی بناوٹ ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا کوئی خالق موجود ہے۔ اور رومیوں پہلے باب کی 18ویں سے 21ویں آیت میں لکھا ہے کہ انسان کے اندر سے ہی سب کچھ ظاہر ہے کہ خدا موجود ہے۔ کائنات کی 25 مختلف طریقوں سے فائن ٹیوننگ کی گئی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی انجینئر ہے۔ بنی اسرائیل کی یہ ڈیوٹی تھی کہ خدا کا تعارف، جو صحیح خدا ہے، جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اس خدا کا جس نے انسان کو بھی بنایا ہے، اقوام عالم میں تعارف کرائیں۔ بنی اسرائیل نے اپنا تعارف پورا نہیں کیا، اپنا فرض نہیں نبھایا، اس لیے لوگوں نے چاند، سورج، آگ، درخت، سانپ وغیرہ کی پرستش شروع کر دی، بت پرستی شروع کر دی۔ اور پھر یہی ڈیوٹی مسیحیوں کی لگائی گئی کہ آپ اس خدا کا تعارف کروائیں اقوام عالم میں۔ اور 3.5 ارب لوگ جو کرسچن ہو گئے وہ جان گئے کہ خدا ہے کون، اور اس لیے وہ اس خدا کو پہچانتے ہیں۔ اور جو لوگ ابھی تک خدا کو نہیں پہچانتے، پھر وہ یا تو بت پرستی کرتے ہیں، یا وہ چاند کی پرستش، یا سورج کی پرستش، یا آگ کی، یا درخت کی، یا جو بھی ان کا دل چاہے، پتھروں کے گرد چکر لگاتے رہتے۔ زبور 14:1 میں لکھا ہے کہ احمق نے اپنے دل میں کہا ہے کہ خدا نہیں ہے۔ تو خدا کا انکار کرنے والے اور غلط خدا کو ماننے والے یا خیالی خدا کو ماننے والے میرے نزدیک برابر ہیں کہ وہ خدا کی پہچان نہیں رکھتے۔ زبور 19 کی پہلی 3 آیات میں لکھا ہے کہ آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور فضا اس کی دستکاری دکھاتی ہے، دن سے دن بات کرتا ہے اور رات کو رات حکمت سکھاتی ہے۔ کائنات کی خوبصورتی اور ردم یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کا کوئی خالق ہے، اور اسی خالق کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ ہر انسان، ہر قوم یہ چاہتی ہے کہ ان کے اندر سے آواز ہے کہ اس خدا کو پہچانے، اور وہ کوشش کرتے ہیں، لیکن سم ٹائم وہ نشانے سے چوک جاتے ہیں۔ اور یہ بھی بتاتا چلوں کہ انسان اپنی کوشش سے خدا کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اگر 10 PhD لوگ بھی جمع ہو جائیں اور کہیں کہ ہم خدا کو پہچان لیں یا خدا کا ذائچہ نکال لیں، نہیں کر سکتے۔ سورہ بنی اسرائیل کی 90 آیت میں لوگوں نے مطالبہ کیا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، اور بائبل کے اندر بھی ہے کہ بنی اسرائیل نے خدا موسیٰ سے، حضرت موسیٰ سے کہا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ خود ہمارا قومی شاعر اقبال کہتا ہے کہ کبھی یہ حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبین نیاز میں۔ فلپس نے مسیح یسوع کو کہا کہ ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں، تو مسیح یسوع نے کہا کہ میں اتنی دیر سے تمہارے ساتھ ہوں کہ آپ نے مجھے نہیں دیکھا۔ تو خدا کو دیکھنے کا، اس کی ذات کا احاطہ کرنے کا ایک ہی طریقہ کہ خدا خود انسان بن کے آپ کے سامنے آ جائیں، آپ سے گھل مل جائے، پھر یہ آپ کر سکتے ہیں، ادروائز آپ کے سب اندازے ہیں ٹوٹکے ہیں۔ لٹمس ٹیسٹ میں ایک بتاؤں گا کہ کائنات کا خالق جو ہے، خدا کو کائنات کا خالق اور مالک ہونا چاہیے۔
انسان کا خالق اور مالک ہونا چاہیے اور ان دونوں کے متعلق معلومات درست دے تو ہم مانتے ہیں کہ وہ خدا ہے۔ بائبل کا خدا یسایہ 40 کی 22 آیت میں لکھا ہے کہ وہ زمین کے محیط پر بیٹھا تھا، زمین کی گولائی کا اشارہ ہے۔ مثال 8:24 کے اندر اس نے زمین پر دائرہ کھینچا، زمین گول ہے۔ ایوب 26 کی 7ویں آیت میں لکھا کہ زمین خلا میں لٹکی ہوئی ہے، زمین گول بھی ہے، گھوم بھی رہی ہے، خلا میں لٹکی ہے، اپنے آربٹ کے اندر گھوم رہی ہے۔ ساری معلومات بائبل نے دے دی۔ سانپ کے کان بند ہے، زبور 58 کی 4 اور 5ویں آیت میں لکھا ہے کہ سانپ کے کان بند ہیں یا بند کر دیے گئے ہیں اور وہ سن نہیں سکتا، اور ماہر کاریگر بھی وہ سپیرا جو ہے بین بجائے وہ نہیں اس کی آواز کو نہیں سنتا۔ یہ بات بائبل نے بتائی ہے، اور یہ اس کان اس وقت باغ عدن میں بند کیے گئے جب اس کی واکنگ پاور، ہیئرنگ پاور، سپیکنگ پاور خدا نے واپس لے لی۔ احبار 17 باب کی 22 آیت میں لکھا ہے کہ جسم کی جان خون کے اندر ہے۔ یہ معلومات سب سے پہلے ابھی میڈیکل سائنس ابھی اس نے جنم بھی نہیں لیا تھا جب بائبل نے یہ بات بتا دی تھی، اور پرانے زمانے میں لوگ کسی بیماری کی صورت میں علاج کرنے کے لیے اس کا خون نکالتے تھے، جونک لگا کے خون نکال دیتے تھے۔ اور خود امریکہ کا ایک صدر ابراہم لنکن وہ بھی بیمار ہوا تو لوگوں نے کہا کہ اس کا خون نکالو، خون نکالا تو اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ لیکن آج کل ماڈرن سائنس نے بتایا کہ واقعی انسان کو بچانا ہے تو خون کے اندر جانا ہے، اس کو خون کی بوتلیں دی جاتی ہیں، بائبل نے آپ کو بتایا تھا۔ اسلامی خدا اللہ، پہلی بات سنن نسائی کے اندر ایک حدیث ہے کہ طلوع آفتاب، زوال آفتاب، غروب آفتاب کے اندر نماز پڑھنا منع ہے، کیونکہ اس وقت بت پرست لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سورج ابلیس کے سینگوں میں پھنسا ہوتا ہے۔ تو بھائی اس کے مطابق تو پھر چونکہ زمین گھومتی ہے تو سورج 24 گھنٹے ابلیس کے سینگوں میں، تو آپ کی نماز سے پکی چھٹی۔ ہر جاندار کا سورہ 53 میں اس کی 45 آیت، سورہ 51 کے اندر بھی اس کی 2-3 آیت میں لکھا ہے کہ ہر جاندار کا جوڑا جوڑا بنایا، نہیں جوڑا جوڑا بنایا۔ میں پوچھتا ہوں کہ آکاس بیل کا کون سا جوڑا ہوتا ہے، بیکٹیریا کا کون سا جوڑا ہوتا ہے، امیبا کا کون سا جوڑا ہوتا ہے، گنے کا، بانس کا کون سا جوڑا ہوتا ہے، پلینیریا کا کون سا جوڑا ہوتا ہے، اسٹار فش کا کون سا جوڑا ہوتا ہے، کیلے کا کون سا جوڑا ہوتا ہے، اور 20 ایسے جاندار ہیں جن کا جوڑا نہیں ہوتا۔ تو مکھی کے ایک پر میں زہر اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے، مشکات کی حدیث۔ مکھی پوری کی پوری زہر سے، جراثیم سے بھری ہوتی ہے، انفارمیشن غلط۔ اور سورہ 86 کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ جو سپرم نکلتے ہیں وہ ریڑھ کی ہڈی اور پسلیوں کے درمیان سے نکلتے ہیں۔ یہ انفارمیشن اگر کائنات کا خالق اور مالک دیتا تو یہ غلط انفارمیشن نہیں دیتا۔ یہ اچھا، پھر انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 6 ماہ رہتا ہے، یہ قرآن مجید کی انفارمیشن۔ حوالہ سورہ 31 کی 14ویں آیت میں لکھا ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال تک دودھ پلائیں، اور البقرہ کی 233 آیت میں کہ مائیں 2 سال تک اپنے بچوں کو دودھ پلائیں، اور 2 سال کا مطلب 24 مہینے دودھ پلائیں۔ سورہ 46 کی 15ویں آیت میں لکھا ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچے کے رہنے کا ٹائم اور دودھ پینے کا ٹائم ٹوٹل ملا کے 30 ماہ، اگر 30 ماہ یہ دونوں ٹائم ہے تو 24 مہینے نکال دے، باقی 6 ماہ ماں کے پیٹ میں۔ ان سائنٹیفک تو ہم نہیں مانتے کہ یہ خدا اللہ یہ کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ خدا نے اپنا تعارف جو آپ بھی کہہ رہے تھے وہ آپ نے اس کو غلط سمجھا۔ خروج 3:6 میں کہ خدا نے کہا کہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، اور لیکن آگے آپ نے نہیں پڑھا کہ خدا نے یسایہ میں 14 کی 4 یا 41 کی 4 میں انی ہوں کہہ کے اپنے میں ہوں، میں جو ہوں سو ہوں، اے شرائی کہہ کے بھی اپنا تعارف کروایا، اور اسی کا LXX کے اندر ایگویمی ترجمہ کر دیا گیا، اور یسایہ میں 33 دفعہ انیہو کا لفظ استعمال ہوا، جس کو عربی میں انا الحق، اور یہی انا الحق منصور حلاج نے کہا تھا تو اس کو آپ نے سلیب دے دیا یا سولی چڑھا دیا۔ کلمہ شمع کے اندر سن اسرائیل خداوند تیرا خدا ایک ہی ہے، ایک ہی خدا ہے، تو خداوند اپنے خدا سے اپنے پورے دل، اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ہی خدا ہے، ایک وہ ایبسولوٹ وننس نہیں ہے، اس کے اندر کثرت پائی جاتی ہے۔ تو جس کتاب کے الفاظ استعمال کرتے ہیں آپ نے اس کتاب سے پوچھنا کہ کنٹیکسٹ کے اندر اس کا مطلب کیا ہے۔ تو
یہ آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا، بنی اسرائیل نے بھی یہی سمجھا کہ نیشنل گارڈ ہے، آپ بھی وہی بات سمجھ رہے ہیں۔ خدا نے کبھی نہیں کہا کہ میں نیشنل گارڈ ہوں۔ بنی اسرائیل کی مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے، وہ تھی، وہ سارے یہی سمجھتے ہیں تو لیکن وہ رب العالمین ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے، اور وہ عالمگیر خدا ہے۔ اور خروج 34:6-7 میں لکھا ہے، خدائی اوصاف کا تعارف ہے، آپ ٹائم کا مسئلہ ورنہ میں پڑھ کے سنا دیتا ہے۔ رحیم اور مہربان، قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی۔ اگر آپ نے یہ حوالہ پڑھا ہوتا آپ کے سارے اعتراض ادھر ہی ختم ہو جاتے تھے۔ وہ قہر کرتا ہے اور کیا کہتے ہیں کہ وہ سزا بھی دیتا ہے، لیکن قہر اور سزا دینے میں بہت دھیما ہے، ویٹ کرتا، پورا موقع دیتا ہے، لیکن شفقت میں غنی ہے اور ہزاروں پر فضل کرنے والا، گناہ اور تقصیر کا بخشنے والا، لیکن مجرم کو ہرگز بری نہ کرے گا۔ وہ جو آپ کو سزائیں نظر آتی ہے کہ اگر ایک آدمی ہو، 2 آدمی ہو گناہ کر رہے ہوں تو خدا درگزر کرتا، اس کو ڈھیل دیتا ہے، موقع دیتا ہے، پوری قوم ایک دھندے پہ لگ جائے تو پھر اقبال کا شعر ہے کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف۔ تو آپ بیچ میں چن کے حوالے، اور زیادہ تر جو آپ نے حوالے چیزیں پڑھی، آپ نے بائبل پہ تنقید شروع کر دی۔ ہمارا ٹاپک بائبل پہ تنقید نہیں تھا، ہمارا خدا کا تصور کیا ہے۔ تو یہ لا تبدیل خدا ہے، زبور 102 کی 25 سے 27 آیت۔ اور لا تبدیل کا مطلب کیا؟ آپ اس کا ترجمہ بھی غلط کر دیتے ہیں کہ خدا مجسم ہوا تو وہ تبدیل ہو گیا، یہ مطلب نہیں ہے۔ لا تبدیل ان ہز بینگ، اور پھر ان ہز پرفیکشن، ان ہز پرپز، ان ہز پرومسز، ان ہز پلان، لا تبدیل ہے۔ اور خدا پر ٹائم اور سپیس کا اطلاق بھی نہیں ہوتا۔ یہ خدا اومنی پریزنٹ، زبور 139 میں لکھا کہ ہر جگہ موجود ہے۔ پورا آپ زبور پڑھیں آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس کے باوجود آپ جس خدا کو مانتے ہیں وہ لوکل گاڈ ہے، وہ صرف عرب میں رہتا ہے۔ مجھے کہیں اور بتا دیں، آپ نماز کی آپ کی سمت تھوڑی سی ٹیڑھی ہو جائے تو خدا کو پتہ نہیں چلتا یہ نماز پڑھ رہا ہے، اس لیے آپ بہت کیئرفل ہوتے ہیں کہ ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھیں۔ اور نہ صرف آپ کا اللہ ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا، آپ کا ابلیس بھی ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ اس کا جو مشن فیلڈ ہے ابلیس کا وہ زیادہ پاکستان میں، لیکن آپ کا پتھر آپ ادھر ہی مارتے ہیں۔ بھائی پتھر اگر آپ ابلیس کو مارتے پاکستان میں مارے، ادھر زیادہ ہے۔ اچھا، بائبل کہتی ہے کہ خدا چونکہ روح ہے، اس لیے اس کی پرستش روح اور سچائی سے ہونی چاہیے، قبلے کا اس میں کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور اومنی سائنٹ ہے، خدا سب کو جانتا ہے۔ آپ جس اللہ کو مانتے ہیں اس کی معلومات بڑی ناقص ہے۔ اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا گیا ان کی تعداد کتنی ہے، تو پہلی بات وہ 18 دن ویٹ کرایا گیا، اور 18 دن کے بعد ان کو بتایا گیا کہ اصحاب کہف 5 تھے شاید، یا 6واں ان کا کتا تھا، اور شاید وہ 6 تھے اور 7واں ان کا کتا تھا، شاید وہ 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ یہ بات تو بندہ پہلے دن ہی بتا سکتا اگر اٹکل پچو اور اندازے سے بتانی ہے۔ یہ تو خدا کی معلومات ہیں، اور خدا کے اندر اچھائی اور گڈنس ہے۔ لوکا 18:19، زبور 100 کی 5 آیت۔ خدا بھلا ہے، اور خدا ان بھلا اور اس کی شفقت ابدی ہے، اور یسوع بھی نیک اور بھلا تھا۔ اور یوحنا 3:16 میں ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا۔ یہ اس کی لو ہے کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ اس نے قربان کر دیا۔ خدا رحم کرتا ہے اور اس کے اندر ہولینس ہے، پاکیزگی ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ میں پاک ہوں۔ بائبل سکے کے 2 رخ بتاتی ہے، ایک خدا کے بارے میں وہ سراسر پاک ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پاک ہوں لہذا تم بھی پاک بنو، اور اگر کوئی پاک نہیں ہے تو وہ خدا کو، پاکیزگی کے بغیر خدا کو دیکھ بھی نہیں سکتا۔ جبکہ انسان کے بارے میں بائبل کہتی ہے کہ وہ سراسر گناہ گار ہے، انسان اپنی بہترین حالت میں بھی گناہ گار ہے، لہٰذا اسے نجات دہندہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ خدا منصف ہے، زبور 7 اس کی 11ویں آیت، اور خروج 20 کی 1 آیت۔ خدا غیور خدا ہے، آپ نے حوالہ دیا تو لیکن اس کو ایکسپلین غلط کر دیا۔ خدا رحیم اور منصف ہے، یہ بات سن لیں۔ یا تو آپ کے ہاں جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ یہ ناقص خدا ہے، اللہ ناقص ہے، آپ اس کو رحیم اور منصف یک وقت نہیں دکھا سکتے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، بائبل بتاتی ہے کہ یہ خدا منصف ہے۔ کیسے؟ کیونکہ گناہ کی مزدوری موت ہے، بغیر خون بہائے معافی نہیں، اس لیے اس نے بیٹے کو کفارے کی وجہ سے قربان کر دیا۔ تو یہ اس کا انصاف تھا کہ گناہ گار کو اس کی گناہ کی مزدوری کی موت ملنی چاہیے، وہ مسیح نے موت اپنے اوپر لے لی۔ خدا رحیم ہے، اس نے گناہ گاروں کو ایمان کے وسیلے سے معافی دے دی،
اور رحم اور انصاف دونوں سلیب پر آپ کو نظر آتے ہیں۔ اس کی مثالیں بھی بڑی ہیں لیکن ابھی میں شارٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، اسلام میں اس کے برعکس انصاف کا اور رحم کا طریقہ فرق ہے۔ لکھا کہ اللہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ یہ بادشاہوں کا سٹائل ہے کہ جس کو چاہنا بخش دینا۔ چنگیز خان کو کہتے ہیں ایک دفعہ رحم آ گیا تو ایک عورت نے کہا میرا بچہ واپس کر دے، تو نیزہ بچے کے پیٹ میں مار کے جھٹک کے ماں کی طرف پھینک دیا تھا۔ بادشاہوں کے اس طرح ہوتے ہیں۔ اگر اس طرح کا رحم جسے چاہنا ہے تو کیاس آ جائے گا۔ یہ بادشاہی سٹائل ہے۔ ایک بادشاہ کے پاس ایک بندہ آ گیا، کیا اس نے جرم کیا؟ اس نے جی 16 قتل کیے۔ اچھا بہادر آدمی، اس کو انعام و اکرام دیا جائے اور ادھر دربار کے اندر نوکری دی جائے۔ اس کے بعد اگلا کیس، یہ جی ایک بندہ ہے، اس کو بھوک لگی ہوئی تھی، اس نے ایک خربوزہ چوری کیا۔ اچھا خربوزہ چوری، دونوں ہاتھ کاٹ دیں اس کے۔ تو بادشاہوں کا یہ والا سٹائل کہ جسے چاہنا اور جو چاہنا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا۔ اس سے کائنات میں کیاس آ جاتا ہے۔ خدا کے قوانین ہیں اور ان قوانین پہ وہ چلتا ہے۔ اسلام میں ریفرنس ہے حدیۃ المہدی، اس کے آنکھ، کان، ناک، جسم، ٹانگ سب کچھ ہے۔ یہ محض تشبیہ نہیں بلکہ اصل میں ہے، اور اسی وجہ سے مشکات میں کہ اللہ تعالیٰ دوزخ میں اپنی ٹانگ بھی ڈالے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں یہ تشبیہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ دوزخ کو بھرنا ہے، بھرنا اصل ٹانگ ہی ہوگی، تشبیہ والی ٹانگ سے دوزخ نہیں بھرے گا۔ تو گاڈ از لو، یہ یونانی نظریہ تھا کہ گاڈ از امپاسبل، وہ پتھر کا بنا ہوا ہے۔ اور چونکہ یونانی بھی اور آپ بھی کم و بیش پتھر کا استعمال کرتے ہیں، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ گاڈ لو نہیں ہے۔ سورہ اخلاص میں کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اسی طرح سورہ انعام اور سورہ ممتحنہ کے اندر بھی کم و بیش بے نیاز والی بات۔ کائنات کی بیوٹی اور صحرا میں پھول، یہ خدا کی محبت کا مظہر ہے۔ اس کا مطلب یہ بے نیاز نہیں ہے۔ آبادی والی جگہ پہ پھول میری بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن صحرا کے اندر خوبصورت پھول، اور اتنے خوبصورت پھول کہ مسیح یسوع نے کہا کہ سلیمان اپنی ساری شان و شوکت کے باوجود اس کا لباس ان پھولوں میں سے کسی ایک کی مانند نہیں تھا۔ اور اگر خدا اتنا خوبصورت لباس کائنات کے یہ صحرا کے پھولوں کو پہناتا ہے تو یہ خدا محبت کا خدا ہے، یہ بے نیاز نہیں ہے۔ اور فضل اور رحم بھی محبت ہی کا نتیجہ ہے۔ آدم اور حوا کو خدا نے محبت کی وجہ سے، فضل کی وجہ سے چمڑے کا لباس پہنا کے ان کا ننگا پن ڈھانپا۔ کرسچن مشن یہ ہے کہ ابلیس کے قبضے سے یا گناہ کو دنیا میں ختم کر کے خدا کی بادشاہت قائم کی جائے، اور اس لیے مسیح کے کفارے اور خوشخبری کو کرسچنز کی ذمہ داری لگائی کہ اقوام عالم تک پہنچایا جائے۔ دیٹ از کالڈ کرسچن مشن، جس کا مطمع نظر یہ ہے کہ خدا کسی انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ ہر گناہ گار کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور تجسم بھی خدائی محبت کا رزلٹ تھا۔ یہ خدا ماں کی طرح ہے۔ لکھا ہے متی 23 کی 37 آیت میں لکھا ہے کہ میں نے کتنی دفعہ چاہا، جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے میں بھی کر لوں، لیکن بنی اسرائیل نے نہیں چاہا۔ اور ایک باپ کی طرح مسیح یسوع نے کہا تم میں سے کون سا ایسا باپ ہے کہ اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے اور اس کو پتھر دے، اس کا بیٹا اس سے مچھلی مانگے وہ اس کو سانپ دے، اور اس کا بیٹا اس سے انڈا مانگے وہ اس کو بچھو دے؟ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے۔ اور اگر تم انسان ہو کر، برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو میں تو کائنات کا خالق اور مالک ہوں، باپ ہوں پوری کائنات کا۔ یونا کو بھی وضاحت کر دی کہ یونا جب یہ چاہ رہا تھا کہ خدا نینوا کے لوگوں کو ہلاک کرے 40 دن کے بعد، تو لیکن خدا نے ان کو توبہ کی مہلت دی ان کو، تاکہ کیونکہ خدا کسی گناہ گار کی ہلاکت چاہتا نہیں ہے۔ یسایہ 49 کی 15 آیت میں لکھا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ ماں اپنے شیرخوار بچے کو چھوڑ دے اور اپنے رحم کے فرزند پر ترس نہ کھائے؟ ہو سکتا ہے عورت نہ کھائے، ہو سکتا ہے عورت اپنے بچوں کو چھوڑ دے، لیکن خدا نہیں چھوڑ سکتا اپنے بچوں کو، انسانوں کو جن سے وہ پیار کرتا ہے۔ یسایہ 49 کی 16 آیت میں لکھا کہ میں نے تیری صورت کو اپنی ہتھیلیوں پر کھود رکھا ہے۔ یہ خدا کی محبت ہے۔ تو چونکہ آپ پتھر کے گرد چکر لگاتے ہیں تو پھر آپ کی آنکھیں بھی پتھرا جاتی ہیں، آپ کو خدا کی محبت نہیں نظر آتی۔ گاڈ از لو، 3 persons in 1۔ تو خدا جو ہے ٹرائیون گاڈ ہے، اس لیے 2500 مرتبہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا، آپ نے اس کو ٹچ کیا
تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر باپ بیٹا رول کس اگر خدا کا بیٹا ازل سے نہیں ہے تو آپ بھی اس کو الودود مانتے ہیں. الودود اس کا مطلب وہ ازل سے کسی سے محبت کرتا ہے, تو وہ مسیح سے محبت کرتا تھا. کلمہ شمع کے اندر آپ نے ذکر تو کر دیا لیکن آپ نے اس کو پڑھا نہیں ہے. اس کے اندر آپ پڑھیں تو عبرانی کے الفاظ ایلوہینو یہوے ایلوہینو کہ خداوند یہوے خداوند. 3 نام خدا کے لکھنے کی ضرورت نہیں تھی اگر وہ ایبسولوٹ ون تھا تو سمجھ کے پڑھنا ہے. یسایہ 6:8 میں لکھا ہے کہ میں کس کو بھیجوں, ہماری طرف سے کون جائے گا, اور ہماری طرف سے کون جائے گا. پھر یسایہ 48:16 میں لکھا ہے کہ رب اب خداوند خدا اور اس کی روح نے مجھے بھیجا. خدا اور اس کی روح القدس. تو اقنوم ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ کے اندر ہی نظر آ جاتے ہیں. زبور 110 کی پہلی آیت میں لکھا کہ یہوہ نے میرے خداوند سے, یہوہ نے میرے ایدونائی سے کہا. تو یہوہ ایدونائی سے بات کر رہا ہے, تو 2 اقنوم ہمیں یہاں بھی نظر آتے ہیں. پلوریلٹی ہمیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں نظر آتی ہے. اور یسایہ 63:10 میں لکھا لیکن وہ باغی ہوئے اور انہوں نے خداوند کی روح القدس کو یا روح قدس کو غمگین کیا. جی ٹائم کتنا رہے گا؟ 11 منٹ. اچھا, اور تو روح القدس کا بھی ذکر آ گیا. زبور 2 میں لکھا کہ لوگ کیوں باطل خیال باندھتے ہیں خداوند اور اس کے مسیح کے خلاف. تو خداوند بھی ہے, مسیح بھی ہے, اور لکھا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ہم مسیح کی اور باپ کی رسیاں اپنے اوپر سے اتار دیں, لیکن ایسا کر نہیں سکتے, اس نظریے سے جان نہیں چھڑا سکتے. اور پھر زبور 2 میں لکھا ہے کہ خداوند ان کا مذاق اڑائے گا. پوری بائبل میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا کسی کا مذاق اڑاتا ہے, لیکن اس پہ اڑاتا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں اس نظریے کو رد کر دوں. متی 28:19 میں ہمیں تینوں اقنوم نظر آتے ہیں کہ پس تم جا کر, مسیح یسوع کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ کہ پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور ان کو باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. کرنتھیوں میں بینیڈکشن کا فارمولہ ہے کہ باپ بیٹا اور روح القدس, باپ بیٹا اور روح القدس کے نام سے آمین. یہ بینیڈکشن کا فارمولہ ہے جس میں باپ بیٹا تینوں اقنوم باپ بیٹا اور روح القدس ہمیں نظر آتے ہیں. بپتسمے کے فارمولے میں بھی باپ بیٹا اور روح القدس تینوں ہمیں نظر آتے ہیں. عبرانیوں 10:28 کے اندر تثلیث کا لفظ ٹریس موجود ہے اور باپ بیٹا روح القدس موجود ہے. کمپیریزن کیا گیا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں کہ اگر تم قتل کر دو تو اولڈ ٹیسٹامنٹ میں آپ کے خلاف 2 یا 3 اشخاص گواہی دیں تو مجرم کو بغیر رحم کیے مار دیا جاتا تھا. نیو ٹیسٹامنٹ میں فضل کے دور میں اگر آپ خدا کے فضل کو ٹھکراتے ہیں یا اس کے عہد کے خلاف کام کرتے ہیں تو آپ کے خلاف روز عدالت 3 گواہ ہوں گے, وہ ہے باپ بیٹا رول کو. ساری باتیں تو لکھی ہوئی ہیں. اچھا, میں ایک اور بات بھی سوچتا ہوں کہ یہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس سے بہتر طریقہ یہ ہوتا کہ ہم پہلے قرآن اور بائبل کا مکالمہ کرا دیتے یا اس پہ ڈبیٹ کر لیتے کہ دونوں کتابوں میں سے صحیح کتاب کون سی ہے, دونوں کتابوں میں سے خدا کی طرف سے دی گئی کتاب کون سی ہے. اور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ بائبل صحیح کتاب نہیں ہے اور قرآن ہے تو پھر ہم مجبور ہیں کہ ہم قرآن کو فالو کریں گے جو اس کی تعلیمات ہے. لیکن اگر یہ ثابت ہو جائے بحث کے بعد کہ بائبل خدا کی درست اور واحد اور لا تبدیل کلام ہے تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ ہم اس کو مانیں, اور آپ کو بھی اس کو ماننا پڑے گا. جو بھی آئیں یہ بھی کام کر لیں کہ جو درست کتاب ہو اس کے نظریات کو من تسلیم کر لیا جائے. مسیح کے تقریباً 20 خدائی دعوے ہیں اور اس پہ میں حکیم صاحب کے ساتھ مناظرہ بھی کر چکا ہوں. رومیو 9:5 میں لکھا ہے کہ مسیح خدائے محمود ہے. تو یوحنا 20ویں باب کی 28ویں آیت, توما یہ کہتا ہے, توما رسول جو شکی تھا لیکن مسیح کو جب اس نے پہچانا تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے خداوند اے میرے خدا. تو یہ تھیوس اور کیوریاس کا لفظ, دونوں لفظ استعمال ہوئے, اور مسیح نے اس کو ٹوکا نہیں ہے کہ تو نے غلط شناخت کر لی ہے, بلکہ مسیح شناخت ہی تو کرا رہے تھے, اپنے ہاتھ پسلی آگے کی, اور تو پھر اس نے شناخت کر کے اپنے ایمان کا اظہار کیا. اس لیے بائبل کہتی ہے کہ خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے کہ مسیح یسوع خداوند ہے. مکاشفہ 1:8 میں اس کو قادر مطلق کہا گیا ہے مسیح یسوع کو, اور یسایہ 9:6 میں
خدا قادر کہا گیا۔ روح بھی ازلی ہے، اور روح کے خلاف گناہ کیا جائے تو ناقابل معافی۔ متی کی انجیل، روح رنجیدہ بھی ہوتا ہے، روح ہدایت بھی دیتا ہے، اور روح شفاعت بھی کرتا ہے، تو اس کی پرسنالٹی موجود ہے۔ ابھی کتنا ٹائم؟ 7 منٹ 11۔ اچھا، اسلام میں سورہ صاد اور اس کی 75 آیت میں لکھا ہے کہ ابلیس نے جب اس کو سجدہ کرنے سے، فرشتوں کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تو خدا نے اس کو کہا کہ کیا تو متکبر ہے، تو نے تکبر کیا، یا تو عالین میں سے ہے؟ تو عالین کون ہے؟ یہ مختلف لوگ اس کی مختلف تشریح کرتے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں وہ 5 تن پاک ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ وہ اعلیٰ شخصیات، ہولی ونز یا مائٹی ونز ہیں۔ ہمارا کہنا یہ ہے کہ وہ جو عالین ہے وہ خود خدا ہی ہو سکتا ہے، اسی لیے اس نے سجدے سے انکار کیا۔ تو آپ اس میں اٹکل پچو سے کام لیتے عالین کی تشریح کرتے ہوئے، میرے نزدیک خدا کے جو 100 یا 99 القاب ہیں ان میں ایک اعلیٰ، تو اس کی جمع عالین ہے۔ اور پھر یہ بات سنیں کہ جو ابلیس کو کہا گیا کہ تم مردود ہے، میں اس پہ بھی بڑا حیران ہوں کہ ابلیس نے کہا میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ بھائی آپ کا تو عقیدہ یہ ہے کہ سجدہ صرف خدا کو جائز ہے اور شرک گناہ عظیم ہے، تو ابلیس نے اگر کہا کہ میں آدم کو سجدہ بھی نہیں کروں گا تو اس کو تو انعام دینا چاہیے تھا، اس کو نوبل انعام دینا چاہیے تھا، اس کو آسکر ایوارڈ دینا چاہیے تھا۔ آپ نے کہا یہ مردود ہے۔ جو بندہ صحیح بات کرے وہ ابلیس ہو گیا۔ یہ تو آپ سورہ مریم کی 17 آیت میں روح القدس کا لفظ موجود ہے۔ سورہ تحریم کی پھر روح القدس کا ترجمہ کر دیتے ہیں تثلیث کے منکر ہونے کی وجہ سے کہ روح القدس جو ہے وہ جبرائیل ہے۔ نہیں بھئی، جبرائیل کا تو 2 جگہ قرآن مجید میں نام آیا باقاعدہ۔ سورہ تحریم کی 40 آیت میں جبرائیل کا نام لکھا ہوا، البقرہ کی 97-98 آیت میں جبرائیل کا نام لکھا ہے۔ آل عمران میں مسیح مٹی سے چڑیاں بناتے تھے، ان میں پھونک مارتے تھے اور وہ اڑ جاتی تھی۔ تو یہ خدائی صفات اس میں موجود ہیں۔ پھر قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال ہوا۔ البقرہ کی 35 اور کہا ہم نے، المائدہ کی 46 اور دی ہم نے انجیل اور اتاری ہم نے تیری طرف کتاب۔ ہم نے سورہ مریم کی 17ویں آیت میں اور بھیجا ہم نے طرف اس کے اپنی روح سے، اور یہ بھی اس میں بھیجا ہم نے۔ سورہ النحل کی 41 آیت میں لکھا اور جگہ دیں گے ہم ان کو بیچ دنیا کے، یعنی اس میں بھی ہم کا لفظ آ گیا۔ سورہ اعراف کی 52 آیت میں اور ہم نے ان کے پاس کتاب پہنچا دی، اور ہم نے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ تثلیث کے منکر ہیں، باپ بیٹا روح القدس کے منکر ہیں، لیکن روح القدس کا لفظ بھی قرآن مجید کے اندر آ گیا، اور کلمت اللہ کا لفظ بھی آ گیا، اور مسیح یسوع کو آپ اس کے خدائی اوصاف کو بھی مان رہے ہیں۔ بخاری شریف کی ایک حدیث ہے کہ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو ابلیس چوکا لگاتا ہے، لیکن مسیح یسوع کو ابلیس بھی چوکا نہیں لگا سکا۔ تو یہ ساری صفات بھی آپ مان رہے ہیں کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، جنم کے اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے، برس کے مریضوں کو ٹھیک کر دیتے تھے۔ تو یہ ساری باتیں ان کی آپ مان رہے ہیں، لیکن آپ ماننا نہیں چاہتے کہ وہ خدا ہیں، اور نظریہ تثلیث کی مخالفت کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے جو بڑی بات ہے اس میں وہ یہ ہے کہ خدا محبت ہے۔ میرا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ خدا باپ بیٹا روح القدس ہے یا وہ خدا تنہا جس طرح آپ مانتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس کے اندر محبت ہے۔ اگر محبت نہیں ہے، ایک ہو خدا اور ہو وہ چنگیز خان جیسا، ہو ہٹلر جیسا، تو بتائیں آپ کو سوٹ کرتا ہے؟ نہیں۔ بات یہ ہے کہ باپ بیٹا روح القدس کیوں نہ ہو، لیکن محبت سے بھرے ہوں، تو یہ خدا کی درست تفہیم اور پہچان ہے، اور اسی میں ہماری عافیت ہے۔ باقی آپ نے بڑی باتیں کی ہیں کہ وہ خدا نے یہ کیا، تو قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کے متعلق لکھا ہے کہ اللہ خیر الماکرین ہے۔ تو میں بھی آپ سے بہت سارے سوالوں کے بجائے میرا ایک ہی سوال ہوگا کہ وہ اگر خیر الماکرین ہے وہ مکر کیا تھا، وہ آپ مجھے بتائیں گے۔ تو ادھر ادھر کی نہیں کرنی، جو اس کنٹیکسٹ کے اندر لکھا ہے کہ وہ مکر کیا ہے وہ آپ بتائیں گے۔ اور میرا
تو یہ کہنا ہے کہ جو تصور بائبل نے دیا ہے خدا کا وہ کائنات کے خالق اور مالک ہے، اور کائنات کے خالق اور مالک نے انسان کے متعلق اور خود کائنات کے پوری کائنات کے متعلق جو انفارمیشنز دی ہیں وہ 100% کریکٹ انفارمیشن دی ہیں، اور بائبل کی جو مندرجات ہیں وہ سائنس کے ساتھ تضاد نہیں رکھتے۔ یہ اسی بات کا ثبوت ہے کہ سائنس کے قوانین بنانے والا بھی وہی خدا ہے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور یہ الہام دینے والا بھی وہی خدا ہے جو کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ صرف ایک مثال دیتا چلوں کہ بنی اسرائیل کو خدا نے کہا تھا کہ ایک کھرپی رکھنا اور اپنے خیموں سے دور جا کے پخانے کے لیے پیشاب کے لیے جانا اور کھڈا کھودنا، اس میں کر کے اس کے اوپر مٹی ڈال دینا۔ یہ بائبل کے اندر بنی اسرائیل کو خدا نے یہ کہا تھا۔ آج میں دیکھتا ہوں کہ بلی وہ جب بھی پیشاب بھی کرتی ہے پخانہ بھی کرتی ہے پہلے کھڈا کھودتی ہے، باقاعدہ اس کے اوپر مٹی بھی ڈالتی ہے۔ یہ بلی تو کسی سنڈے اسکول نہیں جاتی، بلی تو کوئی کتاب نہیں پڑھتی۔ اس کا مطلب یہ اسی خدا نے اس کے دماغ کے اندر بھی کوئی سافٹ ویئر ایسا ڈالا ہوا۔ تو یہ ساری باتیں ہمیں اسی طرف لے کے جاتی ہیں کہ بائبل الہام سے لکھی گئی، اور الہام اس خدا کا جو کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں اسلام کے علاوہ جو کہتے ہیں ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، لیکن وہ خدا اگر کائنات کا خالق اور مالک نہیں ہے تو ایک ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک چیلنج اور کرتا چلا جاؤں کہ آپ کہتے ہیں کہ توحید آپ کا اتم نظریہ ہے۔ اتم نظریہ نہیں ہے۔ ابھی میں آپ سے 2-3 سوال کروں گا تو آپ مکر جائیں گے، آپ نے توحید کو ایک سائڈ پہ کر دینا، آپ نے کوئی اور کرائٹیریا رکھ لینا۔ مثلا قادیانی ہیں، وہ توحید کے قائل ہیں، پڑھیں گے ایک ساتھ نماز، آپ تو ان کو بیٹھنے نہیں دیں گے، 1 منٹ صرف، آپ تو ان کے ادھر بیٹھنے نہیں دیں گے۔ اچھا چلیں اور بات بتا دیتا ہوں کہ اسرائیلی یہودی تو پکے توحید پرست ہیں، کھولیں امبیسی ان کی، کبھی بھی نہیں آپ امبیسی کھولیں گے۔ اور ابلیس بھی توحید پرست ہے، کیونکہ اس نے آدم کو سجدہ نہیں کیا، وہ توحید پرست تھا، اس کو آپ پتھر مارتے ہیں ہر سال۔ تو آپ کی توحید بھی ایسے ہی ہے کہ توحید فوراً ٹوٹ بھی جاتی ہے۔ شکریہ۔ نہیں آپ نہیں بات کریں گے، نو 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 نو، یہ کل کی طرح کھچڑی نہیں بنے گی۔ نہیں بھائی وہ بیٹھے، نہیں کیمرہ بند کر دیں، کیمرہ بند کر دیں، کیمرہ بند کر دیں۔ نہیں یہ آج ویسے موضوع تھا تصور خدا ضرور ہے مسیحیت اور بائبل کے۔ اچھا میں لے کر آیا تھا سوالات بہت سارے، اتنے سارے نقائص جو مجھے اشکال بائبل کے اندر تصور خدا کی پازیٹیونیس کو سمجھنے کے لیے میں تھے، میں نے پادری صاحب کے سامنے رکھے، مگر ایسا لگ رہا تھا جیسے پادری صاحب مقدمہ پیش کر رہے ہیں تصور خدا ادرو اسلام اور اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے نا انہوں نے اچھا کوئی ربط ہوتا ہے جو میں بیان کروں یہاں پہ کہ کسی سوال کے جواب میں انہوں نے جو ہے نا مجھے کوئی جوابی الزام کے طور پر جو ہے نا انہوں نے اس طرح سے فرمایا ہے، ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں نے اتنی سارے نقائص بائبل سے بیان کیے، میں نے کہے کہ خدا لوہے کے رتھوں سے ڈرتا ہے، اس کا مسکن ہے، وہ سواریاں کرتا ہے، وہ تھکتا ہے، ناقص تصور خدا ہے، کسی ایک بات کا جواب نہیں دیا۔ اچھا زور تھا پورا کہ تثلیث کے اوپر بیان کریں۔ اچھا تثلیث کے اوپر ہمارے کوئی کم و بیش کوئی 15 مناظرے ہو چکے ہوں گے الوہیت مسیح اور تثلیث کے اوپر، میرا تو موضوع ہی نہیں تھا، میں تو بات ہی نہیں کر رہا تھا تثلیث، حضرت مسیح علیہ السلام کو خدا مانتا ہی نہیں ہوں میں، میرا تو عقیدہ ہی نہیں ہے۔ جب بائبل کہتی ہے کہ روح القدس اور مسیح دونوں نکلے ہیں یہوہ سے، میں تو اوریجنل خدا کو دیکھوں گا اور اس کے امیج کو دیکھوں گا بائبل کے اندر کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایسا نہ ہو کہ پادری صاحب یہ سمجھیں کہ جو ہم کوئی ان کے سوالات کے جواب نہیں دے سکتے۔ انہوں نے فرمایا کہ خدا دوزخ میں ٹانگ ڈالے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی حیت و ماہیت کے بارے میں، ہم بالکل جانتے ہی نہیں ہیں وہ کیا ہے، کس طرح سے اللہ تعالیٰ دوزخ کے وہ پریشر دے گا کہ دوزخ جو ہے نا وہ جو ڈکار رہی ہوگی، جو مانگ رہی ہوگی اور تو اللہ تعالیٰ اس کو کس طرح سے پریشر دے گا کہ وہ کہے گی نہیں بس اب نہیں، اب مزید نہیں بس۔ مطلب تمام لوگ جنت کے لیے سلیکٹ ہو چکے ہوں گے، اب جنت جہنم کو مزید کسی آدمی کو نہیں بھیجا جائے گا کہ جو ہے نا وہ ہو۔ اچھا بائبل کے اندر بھلا خدا لکھا ہوا ہے کہ خدا جلتے پہاڑ سے کلام کرتا ہے،
موسیٰ علیہ السلام سے کہتا ہے کہ وہ جو آگ ہے یہ میں ہوں، تم ادھر آ جاؤ بات کرو، وہاں تو خدا نہیں جل رہا۔ اچھا اسلام کے متعلق جب آپ کو آتا ہے تو فوراً ابہام کریٹ کر دیتے ہیں کہ بھائی خدا تو جو ہے نا دوزخ میں ٹانگ ڈالے گا تو خدا تو جل جائے گا۔ ممکن ہی نہیں ہے۔ کیسے ممکن ہے؟ ہاں آگ مخلوق ہے، وہ خالق ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کی جلانے کی خصلت کو ٹھنڈا کر دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ اس چیز کی مثال ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک اور جگہ پادری صاحب نے فرمایا کہ مسلمانوں کا تو خدا ایک جگہ بیٹھا ہوا ہے، ایک طرف سمت ہے، سارے لوگ جو ہے نا اسی طرف جو ہے نا دیکھ کر جو ہے نا نماز اسی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ کے نہ ہوتا ہے تو پھر وہاں چلے جاتے ہیں، یہاں نہیں۔ اچھا ایسا کہیں بھی قرآن و حدیث کے اندر ایسا تصور ہمیں کسی ایک اشارے سے ہمیں بتا دے قرآن اور صحیح حدیث کے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ خدا جو ہے نا کہیں مکہ یا بیت اللہ کے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ اعتراض تو یہ بنتا ہے، اب ہمارے ساتھ کریں۔ میں نے آپ کو خدا کے مسکن کا ذکر بتایا جس میں خدا بذات خود اس چیز کا اعتراف کرتا ہے کہ میں سیون میں رہتا ہوں، کبھی کہتا ہے میں پہاڑ میں رہتا ہوں، کبھی کہتا ہے میں آسمان میں رہتا ہوں، وہ خود اپنی رہائش کے وہ ذکر کر رہا ہے۔ اچھا تھوڑا سا میں آپ کو ایک اور بات بتاتا ہوں۔ بڑا اعتراض کیا جاتا ہے ہمارے اوپر حج کے اوپر۔ بائبل کے اندر باقاعدہ صہیون کے اندر خدا رہتا ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ صہیون میں خداوند مبارک ہو، وہ یروشلم میں سکونت کرتا ہے۔ زبور 135 کی آیت نمبر 21 میں خداوند کی ستائش کرو، وہ صہیون میں رہتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے لکھا ہوا ہے میں تیرے مقدس ہیکل کی طرف رخ کر کے سجدہ کروں۔ آپ پادری ہیں، پروفیسر ہیں، یو نو ایوری تھنگ اباؤٹ دا بائبل، آپ کو بائبل کا معلوم ہے۔ آپ لوگ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے اوپر ابہامات یعنی کہ اشکال جو کریٹ کرتے ہیں، جو شکوک و شبہات دیتے ہیں، آپ رکھیں انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا مناظرہ ہوگا اسلام کے اوپر، بات کریں گے، میں آپ کو ثابت کروں گا کہ جتنے بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی، سب کے سب آپ کے بائبل کے اندر موجود ہے۔ آپ اپنے بائبل کے خدا کو جھٹلاتے ہیں، آپ اپنے بائبل کے خدا کے اوپر جسے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ اچھا یہ جو ہے پچھلے مناظرے کے اندر میں فون پہ سن رہا تھا تو یسوع کے نیک ہونے پر جو ہے نا ان کی آپس میں ڈسکشن ہوئی تھی، وہاں شاید پادری صاحب کلیئر نہیں ہوئے تھے، پھر یہاں پہ پادری صاحب نے لکھ لیا۔ یہاں شاید ایک دفعہ ہمارے ایک استاد گرامی نے فرمایا تھا کہ ایک لکھا ہوا ہوتا ہے نوٹ اور وہ پڑھ دینا ہوتا ہے، اور ہم ادھر محنت کر کے لے کر آ رہے ہوتے ہیں کہ پادری صاحب کے پاس اشکال لے کے جائیں گے اور ہمیں ان کے جوابات ملیں گے۔ میرے جوابات آن دا ریکارڈ ہیں، سوالات جو بھی میں نے کیے ہیں، جو مجھے بات سمجھ میں نہیں آئی خدائی تصور کے لیے، وہ آن دا ریکارڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے گا، آپ خود فیصلہ کیجیے گا مجھے کتنی باتوں کا جواب ملا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اللہ تعالیٰ کے رحیم اور منصف ہونے کے اوپر انہوں نے اعتراض کیا۔ ابھی آپ یہ دیکھیں کہ مسیحیت کا سب سے بڑا عقیدہ جسے کم و بیش کوئی 70-80% مسیح جو ہے نا اس چیز کو تسلیم کرتے ہیں، بیٹے کی مصلوبیت، کفارہ۔ آپ یہ دیکھیں، میں نے پہلے کہا کہ باپ کے گناہوں کا بیٹا نہیں اٹھائے گا، بیٹے کا باپ نہیں اٹھائے گا بوجھ۔ یہاں گناہ کیا لوگوں نے، مصلوب ہوا ہے بیٹا۔ یہ آپ کے اپنے بائبل کے اندر اس چیز کی مجھے بتائیں، اس کا کیا جواب دیں گے؟ یہ انصاف ہے؟ بیٹا ہے، اس کو باقاعدہ آپ کہتے ہیں، میں تو ایک جگہ بائبل کے اندر اس کے جو ہے نا مسیح کو خدا کا سیڈ کہا گیا ہے، اس کو جب ہم گریک لینگویج میں اس کو ترجمہ کیا، میں نے دیکھا، میں نے کہا یار دیکھوں ذرا اس سیڈ کا گریک لینگویج میں ترجمہ کیا ہوا ہے اعمال کی کتاب میں، تو وہاں لکھا ہوا تھا اسپرماٹوس۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ خدا کا اسپرماٹوس کا تک کا عقیدہ ہے، خدا کے بارے میں یہ لفظ موجود ہے، اور ساری کی ساری سائنس یا لاطینی زبان سے ڈرائیوڈ ہے یا پھر جو ہے نا گریک لینگویج سے ڈرائیوڈ ہے، کیونکہ طب اور اس کے اندر ہاں بھی حوالہ دیتے ہیں آپ کو، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں آپ بائبل پڑھتے ہی نہیں ہیں، یا پڑھتے ہیں تو چھپاتے ہیں، گواہیاں چھپاتے ہیں۔ آپ کے کرنتھیون 1 کے 11 اور 12 نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے لیکن یہ سب تاثیریں وہی ایک روح کرتا ہے جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے۔
آپ بتائیں. ہم پہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جو ہے نا اعتراض کیا کہ بھئی یہ تو جس کو چاہتا ہے چاہے تو بادشاہوں کا نظام ہے. آپ کے اپنی بائبل کے اندر خدا کے بارے میں یہ بات لکھی ہوئی ہے. جب آپ اللہ تعالیٰ کے موضوع کے اوپر آپ جب ہمارے ساتھ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ مکالمہ ہوگا, میں آپ کو سب کے سب آپ کے اعتراضات کے جوابات آپ کے اپنے خدا سے دوں گا, اپنے یہوہ کے دوں گا, جو آپ کے بائبل کا تصور خدا جو بائبل کے اندر موجود ہے انشاءاللہ. آئی ایم ریڈی, آپ تیار کریں. اچھا جی, آج یہ موضوع نہیں. ہاں آج یہ موضوع نہیں تھا. 3 اقنوم کے اوپر بات کی ہم, تو 3 اقنوم کی بات ہی نہیں, وہ تو ہے ہی نہ کہ اس کے اوپر تو مسلسل کوئی 4-5 مرتبہ سے جو ہے نا وہ آتے رہے. میں کوئی 8 سے 10 آیتیں لکھی ہوئی ہیں جس میں مسیح نے کہا کہ میں بھیجا گیا ہوں. مجھے بتائیں کسی آدمی کو بھیجو آپ, ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بھیجا ہوا ہوں, وہ بڑا کہ بھیجنے والا بڑا, کیسے برابری ہو سکتی ہے ان دونوں خداؤں کے اندر؟ آپ یہ کیسے مان سکتے ہیں کہ خدا ہے؟ مسیح کو ایک دفعہ ایک آدمی نے, ابھی سر حوالہ نکالیے گا ذرا, ان کو ذرا آیت پڑھ کے بھی بتا دیں گے. وہاں ہے کہ میں خدا کو دیکھنا چاہتا ہوں, تو مسیح نے کہا تو مجھے نہیں دیکھتا. اب یہاں پہ انہوں نے یہ بنا لیا کہ خدا جو ہے کہ مطلب مسیح نے کہا کہ مجھے نہیں دیکھتا. آپ 1 منٹ کے لیے تصور کیجئے گا, ایک انسان ہے, ناک سے سانس لیتا ہے, اس کے چہرے پہ ناک لگی ہوئی ہے, اس میں 2 نتنے ہیں, وہ سانس لیتا ہے, مجبور ہے اس چیز کا. 2 آنکھیں ہیں اس کی, جن آنکھوں کا وہ مجبور ہے, اس کا پورا یہ سسٹم بنایا ہوا ہے. وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ سوچ لیا کہ یار تو خدا کو دیکھنا چاہتا ہے تو خدا کو آپ نے دیکھ لیا, وہ یہ آپ نے تصور بٹھا لیا کہ خدا کو ہم دیکھنا چاہتے ہیں لہذا مسیح آ گئے, ہم نے مسیح کو دیکھ لیا. آپ نے مسیح کو کیسے دیکھا؟ ایک انسان, ایک مجبور, جس کے منہ لگا ہوا تھا, وہ کھانے کے لیے چباتا ہے, ناک سے سانس لیتا ہے, آنکھوں سے دیکھتا ہے, کان لگے ہوئے ہیں جس سے سنتا ہے. وہ کیا آپ کا خدا کا تصور اس طرح کا ہے؟ یہ تو ٹوٹل مجبور خدا اور محتاج ہیں. جس طرح سے ایک انسان انعزا کا محتاج ہے, تو خدا کو بھی آپ نے محتاج قرار دے دیا. سب سے بڑی مثال اکثر و بیشتر یہ دی جاتی ہے. لوگ خدا کو دیکھنا چاہتے تھے, خدا زمین پہ آیا اور اس نے اپنی, کیا دیکھا آپ نے خدا کا؟ مجھے بتائیں تو صحیح. میں پادری صاحب کو کہتا ہوں آ جائیں اگلے سیشن میں, مجھے صرف اور صرف یہ مجھے بتائیں کہ لوگوں نے کیا دیکھا خدا کا. پھر آپ کو یہ ہوتا ہے کہ مسیح نے معجزے کیے, بھائی قرآن میں بھی معجزوں کا ذکر ہے. ہم ان کو کوئی 10 سے 12 مناظر حکیم عمران ثاقب صاحب کے ہوئے ہیں. بارہا ہم بار بار بتا چکے ہیں کہ مسیح جب بھی کوئی معجزہ کرتے تھے, قرآن پاک کی آیت اٹھائیں, وہاں پہ بِإِذْنِ اللہ لکھا ہوا ہے, اللہ کے حکم سے کیا. اچھا مزے کی اور بات, یوحنا کی انجیل میں جہاں لازر کے زندہ کرنے کا ذکر ہے, وہاں پہ بھی حضرت مسیح دعا کیا مانگتے ہیں؟ میں چاہوں گا پادری صاحب وہ پڑھ کے سنائیں کہ خدا کے حکم سے, خدا کے حکم سے اٹھائے زندہ ہوا ہے. اگر وہ خدا ہوتے, اٹھ جا آ جا, آوازیں تھے, سیدھی آوازیں تھی, انہوں نے تو کوئی توضیح دینے کی ضرورت ہی نہیں تھی نا کہ خدا نے کیا ہے. بھائی آپ خدا ہیں. ایک دفعہ جو ہے نا پیلاطوس کے گورنر کے پاس کھڑے ہوئے ہیں, گرفتار ہو کے آئے ہوئے ہیں, ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں, سامنے کھڑے ہوئے ہیں مسیح, اور مسیح جو ہے نا گورنر کہتا ہے کہ میرے ہاتھ میں اب تمہاری زندگی اور موت, میں چاہوں تمہیں سزا دوں, چاہوں تمہیں بخش دوں. مسیح سب پتہ ہے جواب کیا دیتے ہیں؟ ایک دم اسلامی جواب. مسیح نے جواب دیا کہ اگر خدا نہ چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا. کس چیز نے بہکا دیا ہے ہمارے بھائیوں کو؟ آئی ایم ویری سوری ٹو سے, مسیح خدا ماحول ایسا بن گیا. میں ایک سوالات لے کر آیا تھا جن کے جوابات چاہتا تھا, وہ یہاں پہ تثلیث اور یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر, جبکہ ہمارا مناظرہ طے ہے, انشاءاللہ کریں گے, میں اسے نہیں بھاگ رہا. آئیں گے اور آپ کو جواب دیں گے کہ آپ کو جتنی بھی شکایتیں اللہ پاک کی ذات سے ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو خدا سے ہیں, اس خدا سے جس کو آپ وحدہ لا شریک لہ آپ بھی مانتے ہیں. مسیح نے خود یہ انجیل کے اندر فرمایا, میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کر سکتا مگر باپ کی مدد سے, وہ کرتا ہے. یہ ساری چیزیں میں کیا اس کا میں جواب سمجھوں کہ مطلب نہیں آپ بیٹھے. جب میں نے عہد نامہ قدیم سے
کیونکہ میں خدا کا جو تصور زیادہ تر جو میں سمجھتا ہوں جو اوریجنل تصور ہے جہاں سے مسیح کی بھی الوہیت کو اخذ کیا جاتا ہے تو روح القدس کی الوہیت کے بھی تعویلیں کی جاتی ہیں، میں لے کر آیا تھا اس خدا کے تصور کو جو اوریجنل ہے، جو بیسک ہے. ٹھیک ہے، پادری صاحب نے یہ کہا کہ یار وہ بنی اسرائیل کے یہودیوں نے جو ہے نا ان لوگوں نے خدا کی وہ کی، بنی اسرائیلیوں نے جو ہے نا خدا کی وہ کی. بھائی میں آپ کو بائبل کی آیات پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ الہامی ہے، یہ خدا کی وحی ہے. آپ کہتے ہیں یہ خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام. ایک جگہ انہوں نے کہا قدوس، میرے ذہن میں یہ حوالہ پڑھنا نہیں چاہتا تھا، میرا بالکل بھی ارادہ نہیں تھا یہ مطلب وہ پڑھوں میں. خداوند قدوس ایک حزقیل سے خطاب کرتے ہوئے خدا فرماتا ہے تو جو کے پھل کے کھانا، تو ان کی آنکھوں کے سامنے انسان کی نجاست سے ان کو پکانا. اور آگے لکھا ہے تب میں نے کہا ہائے مالک دیکھ میری جان کبھی ناپاک نہ ہوئی، میں نے اپنے لڑکپن سے اس وقت تک کوئی مرد اور چیز خود بخود مری ہوئی یا کسی جانور کی پھاڑی ہوئی اور نہیں کھائی. خدا ایک انسان کو پلید چیز، وہ بھی نبی ہے. میں تو توہین کہوں گا، بائبل کی آیات ہے، میں اپنی بات کچھ نہیں کہہ رہا، میں کسی سینٹ کی یا کسی فلاں یہودی کی یا کسی کی کتاب کی بات نہیں کر رہا، میں نے ساری کی ساری بائبل کی آیات پیش کی ہیں. ہے کچھ جی 1 منٹ 26 سیکنڈ. اچھا، خدا کو دیکھنا چاہتے تھے. اچھا، ایک اور جگہ پہ انہوں نے فرمایا کہ بنی اسرائیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خدا کو لوگ دیکھنا چاہتے تھے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تدرکہ الابصار. عہد نامہ قدیم میں بھی واضح لکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں نا کہ خدا کو دیکھنا چاہتے تھے، مسیح کی صورت خدا نے جو ہے نا آ کے ان کی خواہش پوری کی. خدا نے اس میں لکھا ہوا ہے کہ کوئی آنکھ اسے نہیں دیکھ سکتی، خدا نادیدنی ہے. اب کوئی اگر اس بات پہ اگر کوئی یسوع مسیح کو خدا بناتے ہیں تو آپ کو بائبل کی ان آیات کو جھٹلانا پڑے گا. بس میں سمجھوں گا کہ میری بات کا کوئی قادیانی والا جواب دے دیں، توحید قادیانی کی. انہوں نے کہا کہ میں اگلے سیشن میں دیتا ہوں، میں دیتا ہوں، ابھی آئے گا نا اگلے. ٹھیک ہے سر، میں امید کرتا ہوں کہ میں نے جو سوالات قاضی صاحب کے سامنے رکھے ہیں ان کے جواب دیں گے آگے. خدا نے کا دعویٰ کیا ہے، یہ توحید ہے، ان کی بتا دیں گے. ہاں بھی آتا ہوں. شکریہ. یہ جو آپ نے آپ نے کہا جی کہ میرے کسی سوال کا جواب نہیں دیا، کوئی بات نہیں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں. آپ کا پہلا مناظرہ جوابات ربٹل بھی ہوتے ہیں، وہ میں آ گیا ہوں، وہ پریزنٹیشن ہوتی ہے. تو انسانی نجاست سے جی آپ نے اپنی روٹی پکانی ہے، یہ گناہ کی سنگینی اور گناہ کی سنگینی کی سزا کے طور پر خدا نے ان کو، لیکن جب اس نے رحم کی درخواست کی تو پھر کہا کہ اچھا آپ جانوروں کے وہ گوبر سے اوپلوں سے کر لینا. اب میں بتاؤں کہ بنی اسرائیل اور کرسچن تو ابھی تک یہ بنی اسرائیل تو ابھی تک نہیں، اوپلوں سے بھی نہیں پکاتے، نہ انسانی نجاست پکاتے ہیں. یہ پاکستان کے اندر ہے، فیصل آباد والی ٹرین پہ جائیں آپ کو 10 میل کے اوپلے دیواروں پہ نظر آ جائیں گے. تو سوچ سمجھ کے بات کیا کریں. خدا کو کوئی دیکھ نہیں سکتا، تجسم کی صورت میں یہی ایک طریقہ تھا، اس صورت میں دیکھا جا سکتا. دیکھا، رسولوں نے کہا ہم نے اس کو دیکھا، چھوا، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں. حکیم افضل جمال صاحب نے کہا کہ ایک بات پر مشترک ہو جائیں جو ہم میں تم میں کامن ہے. پہلی بات ہے کہ ہم میں اور آپ میں کوئی کامن چیز نہیں ہے، لیکن میں اس آئیڈیا کو رد نہیں کرتا. ٹھیک ہے، آ جائیں ایک مشترکہ کمیٹی بنا لیتے ہیں، لیکن پھر اللہ جو ہے اللہ کو چھوڑ کے کائنات کے خدا کو ماننا شروع کریں، مسیح کو خداوند اور نجات دہندہ مانیں. اور جو سلسلہ نبوت کا یوحنا پہ اور مسیح یسوع پہ رک گیا تھا، آپ اس کو مانیں کہ اس کے بعد کسی نبی کی کتاب کی گنجائش نہیں تھا، متفق ہو جاتے ہیں. تو یہ ایسے ہی ہے نا، آپ بھی جو بات ہمیں بتا رہے ہیں آپ بھی یہی اسی قسم کی ٹک لگا رہے ہیں، تو ہماری بھی پھر ایسے ہی سمجھا. اچھا ٹھیک ہے. اور پھر
اللہ واحد و لا شریک، ہم مشرک نہیں ہیں بھائی، یہ آپ غلط بتا دیتے ہیں. شرک وہ ہے جو آدم کو سجدہ کرانے کا کہا گیا تھا، یہ شرک کا واضح ثبوت ہے، اس سے آپ پھر گھبراتے ہیں. اچھا، وہ جو مسیح کا آپ نے بڑا حکم کہا کہ جی انہوں نے تو اس کا دوبارہ ری ایٹریٹ کیا، سن اسرائیل خداوند تیرا ایک خدا ہے، آپ سمجھے نہیں ہیں. مسیح نے کہا کہ بائبل کا سب سے بڑا حکم یہ ہے، بائبل کا نچوڑ ہے، اور اس کا بھی نچوڑ اگر آپ پوچھیں تو وہ آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ لو یور نیبر ایز یور سیلف، یہ بھی بتایا تھا، اس کو آپ چھوڑ گئے، تو بات آدھی پڑھ لیتے ہیں. اچھا، پھر آپ نے کہا ناقص خدا، تو بھائی اس کا تو پھر میں نے پہلے بھی آپ کو کہہ دیا کہ آپ کا لمیٹڈ خدا، اور معلومات بھی نہیں ہے اس کو، اور 18 دن کے بعد جواب دیا تو وہ بھی تکے سے جواب تھا. تو بائبل کا خدا قومی خدا نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے مخصوص نہیں تھا، وہ رب العالمین ہے، یہ بنی اسرائیل کی اپنی غلطی تھی. تو جو آپ کو نظر آتا ہے کہ خدا ان کی فیور کرتا، وہ صلاحی منصوبے کی وجہ سے، کیونکہ اس میں نجات دہندہ آئے گا اور خوشخبری کا پیغام اقوام عالم کے لیے. تو چونکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا، اس لیے خدا نظر آتا ہے کہ ان پر رحمتیں نشاور کرتا، لیکن خدا کی برکتیں دراصل عالمگیر تھی. اور جو آپ نے کہا جی اس کو خون سے اپنی قوم کو قدیم سے خریدا ہے، تو بھائی یہ آپ اس کی لینگویج نہیں آپ سمجھتے، سمبولک لینگویج ہے. ہم تو کہتے ہیں کہ چونکہ مسیح ازل سے ذبح کیا ہوا برا ہے، اس لیے اس نے اپنے خون سے خریدا، تو یہ منصوبہ تو آلریڈی طے تھا. خدا نے 7ویں دن آرام کیا، یہ بھی آپ غلط سمجھ گئے. خدا نے 7ویں دن اپنے لیے آرام نہیں کیا. مجھے بتایا وہاں لکھا ہے کہ اب میری ٹانگیں درد کر رہی ہیں، یہ انسان کے لیے آرام لکھا کیا، آرام مطلب کام کو بند کر دیا. آگے آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ اس دن بنی اسرائیل کو، اقوام عالم کو حکم ہے کہ 7 دن کام کرنا ہے، اور 8ویں دن آپ نے، یا 7ویں دن آرام، 7ویں دن 6 دن کام کرنا، 7ویں دن آپ نے آرام کرنا ہے. اور یہ تو 17ویں 18ویں صدی میں جس کا آپ یوم میں مناتے ہیں دن مقرر کر دیے، ورنہ 8 دن لگاتار انسان سے کام کرواتے تھے. یہ آپ کے لیے بتایا گیا ہے. بہرحال یہ بات تو قرآن میں بھی لکھی ہے کہ وہ جا کے تو آسمان پر بیٹھ گیا، وہی بات ہے وہ. اچھا، وہ بتا دوں گا بعد میں. اچھا، خدا ٹھنڈے وقت میں باغ میں پھرتا ہے، تو وہ آدم سے ملاقات کے لیے خدا آتا تھا. یہ خدا کا کوئی اپنا مسئلہ نہیں تھا، یہ آدم کے لیے آتا تھا، اس سے ملاقات ہوتی تھی. ہاں جی، وہ مستوی، وہ جو عرش پہ جا کے ہو گیا وہ ہے. بہرحال ابھی چھوڑے نا، مجھے اچھا خروج میں نہیں، دیکھیں میرا ٹائم شارٹ ہے، پھر مجھے نہ کریں ڈسٹرب. اور خروج میں آپ کہتے ہیں بت پرستی منع بھی ہے، اور پھر بت پرستی کی تعلیم بھی دی گئی ہے. کہیں بت پرستی کی تعلیم نہیں دی گئی، پوری بائبل بت پرستی سے منع کرتی ہے. وہ جو آپ کہتا ہے کہ سونے کے 2 کروبی بنانا، وہ عہد کے صندوق کا ڈیزائن ہے. تو وہ جو 2 کروبی بنائے ہیں وہ انڈیکیشن ہے، علامتی طور پر بنائے گئے ہیں وہاں پہ. تو اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ اس کی پرستش کرتے ہو. بنی اسرائیل کو تو ریپیٹڈلی کہا گیا کہ پرستش اپنے خدا کی کرنا، میں غیور خدا ہوں. وہ جو اب 3 اور 4 پشت کا، وہ بھی اسی شرک کی سزا کے طور پہ کہا گیا تھا، بدلہ لیتا ہوں. اور یہ جو آپ کشتی کرا رہے ہیں، وہ انسانی شکل میں مسیح کا ظہور تھا، اور ہڈی نہیں توڑی، کہیں نہیں لکھا کہ ہڈی توڑی ہے. وہ آپ نے پچھلی دفعہ بھی غلط حوالہ، آپ نے کہا تھا اس کے نفس کو چھوا تھا، نہیں بھی اس کی نس کو چھوا تھا. اچھا، تو نتنوں سے دھواں، غصہ، قہر اور آگ نکلنا، یہ سمبولک لینگویج ہے کہ خدا کے غضب کا، اس کے غصے کا اظہار ہے. میٹافوریکل لینگویج استعمال ہوئی ہے. اچھا، پھر خدا صاحب جنگ، تو دیکھیں یہ بھی آپ میٹافوریکل لینگویج کو آپ سمجھتے نہیں ہیں. 20 دفعہ لکھا ہے کہ رب الفواج ہے، فوجوں کا. تو وہ بنی اسرائیل کو حوصلہ دینے کے لیے ہم بھی اسپرچول لینگویج اپنی دعا میں، اپنی عبادت استعمال کرتے ہیں کہ روحانی قوتوں کے خلاف ہماری جنگ ہے. تو یہ اسپرچول لینگویج ہوتی ہے. ابلیس کی فوجوں کے خلاف ہم جنگ کرتے ہیں، وہ دعا سے ہی کرتے ہیں. اور خدا کا مسکن، تو بھائی خدا کا مسکن عہد کا صندوق تھا، جس میں خدا کی پریزنس شو کی جاتی تھی. آپ بھی اس کو تابوت سکینہ، اسلامی اصطلاح، سکینہ کا مطلب جس میں سکونت کی جائے، وہی بات آپ کرتے ہیں. اچھا، میرے لیے گھر بناؤ، وہ جو گھر تھا وہ میرے لیے بناؤ. وہ تبلیغی مرکز بنانے کے لیے خدا نے کہا تھا، اس میں غیر اقوام کا احاطہ بھی تھا، وہ ہیکل ہے. اور
اگر آپ اس کی مخالفت کرتے اس کو قبلہ اول کے طور پہ آپ استعمال کرتے رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہمیں کہہ دیا کہ خدا نے کہا کہ میرے لیے گھر بناؤ. آپ بھی جو مکہ کے اندر اس کو بیت اللہ کہتے ہیں, خدا کا گھر ہے. یار کچھ باتیں سوچ سمجھ کے. اچھا, میں صہیون میں سکونت کرتا ہوں, تو بھائی آپ کا اللہ بھی مکہ میں سکونت کرتا ہے. بلکہ میں نے تو پھر وہ بات آپ کو کیا اللہ مکہ میں سکونت, میں بتاتا ہوں, جب آپ جاتے دیکھیں اللہ سے ملنا حاج یہ بائبل سے پڑھ سن یا تو میں تشریح کر رہا ہوں نا, جب آپ سال میں ایک دفعہ 30 لاکھ لوگ جاتے ہیں اللہ سے ملنے, تو کیوں جاتے ہیں؟ ادھر ہی بلا لے اللہ کو. اللہ ادھر نہیں ہے. ہم تو کہتے ہیں اللہ خدا ہر جگہ موجود ہے, ادھر ہی ملنے سے دعا کریں, خدا ہے ادھر ہی ہماری دعا سن لے. اس کا مطلب وہیں بیٹھا ہوا. اچھا ابلیس کو ادھر کیوں نہیں کنکریاں مار دیتے, ادھر کیوں جاتے ہیں؟ اس کا مطلب ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے. یار آپ پھر مجھ سے تشریح مانگ رہے ہیں. اچھا, رحیم و کریم ہونا ثابت نہیں ہے. کیوں نہیں؟ ابھی آدم نے گناہ کیا تو اس کو ننگے پن کو ڈھانپنے کے چمڑے کا لباس بنایا, اور یہ 613 قوانین دیے, بائبل دی, قوانین دیے. یہ خدا کے رحیم و کریم ہونے کا ثبوت ہے کہ اس نے دیا. اور وہ صندوق کو ٹچ کرنے, پریزنس آف گاڈ, اس کو ٹچ کرتے تھے تو مارے جاتے تھے. وہ حکم نہیں تھا. حکم یہ تھا کہ سال میں ایک دفعہ صرف کاہن جائے گا. اولڈ ٹیسٹمنٹ میں قوانین سخت تھے تاکہ لوگ خدا کے فضل کی قدر کر سکیں, اس وجہ سے سخت تھے. تو حزقیل 18ویں باب کا آپ کہتے ہیں کہ یہ تضاد ہے. یہ تضاد نہیں ہے. وہ جو حزقیل 18ویں باب میں ہے کہ اگر میں نے جرم کیا تو سزا مجھے ملنی چاہیے, اور باپ نے جرم کیا تو بیٹے کو نہیں ملنی چاہیے, اور اگر بیٹا صحیح کام کرتا ہے تو پھر اس کو اس کا صلہ ملنا چاہیے. وہ یہ ہے. لیکن کفارے کی تعلیم سے تو بائبل بھری پڑی ہے. کفارہ اور حزقیل 18واں باب کنٹراڈکٹ نہیں کرتے. وہ پہلے زمانے میں اگر کسی نے جرم کیا ہے ایک بندے نے, تو پورے خاندان کو آگ لگا دیتے تھے, اس کے گھر کو جلا دیتے تھے. وہ یہ بات ہے. بہرحال سزا بھی صرف اسی کو ملنی چاہیے. لیکن کفارہ یہ ہے کہ اپنی خوشی سے, اپنی مرضی سے کوئی پیش کرتا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ آپ بھی کہتے ہیں کہ ذبیحہ عظیم فدیے کے طور پر قرآن میں لکھا ہوا, تو پھر یہ بھی حزقیل 18ویں باب کی پھر یہ مخالفت ہے پھر تو. اچھا, 70,000 لوگ خدا نے وبا سے مار دیے. تو ہم تو یہ بات مانتے ہیں کہ جب بنی اسرائیل خدا کے قوانین کی خلاف ورزی کرتے, خدا ان کو سزا بھی دیتا تھا. صدوم اور عمورہ کو خدا نے تباہ کر دیا, اور نوح کے زمانے میں طوفان نوح سے لوگوں کو تباہ کر دیا. میں نے پہلے آپ کو شعر سنایا کہ فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے, کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو کبھی معاف. تو ورنہ خدا انصاف بھی کرتا ہے, محبت بھی کرتا ہے, اور کسی گناہ گار انسان کی ہلاکت نہیں چاہتا. اچھا, تو پھر سلاطین 22ویں باب میں آپ نے جو بات کی کہ وہ نبی تھے تو ان کو کہا گیا کہ جھوٹ بولو. بھائی وہ نبی جھوٹے تھے, تو ان سے آپ سچ کی توقع کیا کر سکتے؟ وہ تو نبی جھوٹے تھے. اور دوسری بات ہے کہ وہ بادشاہ خدا کی مخالفت کر رہا تھا, اس لیے خدا اس کو سزا دینا چاہتا تھا. اس لیے خدا یہ چاہتا تھا کہ جو بھی جا کے اس کو صحیح نیوز نہیں ملنی چاہیے. تو یرمیہ میں جو آپ نے بتایا کہ وہ ڈسیو کیا, یہ خدا کا بیان نہیں ہے کہ میں خیر الماکرین ہوں. یہ خدا کا بیان نہیں ہے, یہ نبی کی انڈرسٹینڈنگ ہے. کہ یہ اسی طرح جس طرح ایوب نبی کے دوست بھی اس کو کہہ رہے, اس کی بیوی بھی کہہ رہی تھی کہ خدا سے بھلے کی توقع, اب وہ بھلا نہیں کر رہا تو چھوڑ دے اس خدا کو. تو یہ نبی بھی یہ سوچ رہا کہ ہم نے تو سبز باغ ہی دیکھے ہوئے, ہم نے تو اچھی اچھی چیزیں دیکھی, اچھی جو برا وقت ہے یہ نہیں ہم پہ آنا چاہیے. اس کی اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. اور عورتوں کو بانٹنا, وہ جو آپ نے 2-3 حوالے دے دیے, تو دیکھیں وہ پہلی بات ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو بنی اسرائیل کو بدکاری پر مجبور کرتے تھے. کتنے منٹ رہ گئے؟ اچھا, تو ان کے متعلق تھا. اور عورتوں کو جو رکھا اور بچوں کو رکھا, ان کو شادی کے لیے ان کو کہا کہ شادی کرے, اور شادی کے لیے بھی ان کو پہلے ٹائم دیا کہ 1 ماہ وہ اپنا افسوس کرے اس پہ جو اس کے. اچھا, پھر اور شادی کا ایک اصول اور طریقہ بتایا گیا. وہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے, ورنہ بائبل میں آپ کو پڑھ کے بتا دوں. ایک اور بات میں شروع میں جو وضاحت کرنی چاہیے تھی, مجھے آپ کہہ رہے موضوع سے ہٹ گئے ہیں, آپ نے بائبل پہ تنقید شروع کر دی, اور آپ کا بھی موضوع تصور خدا تھا. آپ نے بھی پتہ نہیں کون سی فیلسیز مجھے بیان کی ہیں. امالیکیوں سے جنگ بالکل ٹھیک ہے, بنی اسرائیل کے جو خلاف تھے تو وہ تو جنگ ہی تھی نا. راستے میں جو لوگ ان کو روک رہے تھے جنگ ہی کرنی تھی, وہ بھی جنگ کر رہے تھے, تو جنگ کا جواب جنگ سے. تو یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو اس کا امالیکیوں کی جنگ کا کرسچینٹی کے ساتھ کیا تعلق؟ اچھا, اور
یہ اس طرح سے بال منڈوائے ان کے، اور بھائی یہ علامتی زبان ہے۔ بات یہ ہے کہ بنی اسرائیل جب جرم کرتے تھے تو غیر قوم کو خدا چڑھا لاتا تھا ان کے اوپر، علامتی زبان ہے۔ آپ ادھر علامتی زبان کہتے ہیں میں آپ کو گولیوں سے بھون دوں گا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ ہتھے چڑھ گئے، آپ کے ہاتھ میں چھری ہے، تو آپ کہیں گے نہیں نہیں ادھر رک، اب میں گولیاں پہلے لوڈ کروں گا، تجھے بھوننا ہے۔ اور پھر بھونتے آپ کہاں؟ بھونتے تو نہیں ہیں آپ۔ علامتی زبان ہوتی ہے کہ میں تختہ دار پر چڑھ جاؤں گا، تختہ دار نہ ملے تو مطلب میں ماری جاؤں گا، یار علامتی زبان ہوتی ہے بھائی۔ اچھا، خدا تھکتا ہے، کہیں نہیں لکھا کہ خدا تھکتا ہے۔ خدا انسان بنا جب، تو انسانی صورت میں وہ ان انسانی طریقوں سے وہ ٹھیک ہے، وہ ہر طریقے سے آزمایا گیا ہماری طرح، لیکن خدا کے بارے میں کہیں نہیں لکھا کہ خدا تھکتا۔ وہ شاید آپ نے سبت کے دن کا۔ اچھا، جھاڑی میں آپ نے جواب دیا کہ یہ جو ہے خدا دوزخ میں ٹانگ ڈالتا، آپ نے اس کو ملایا کہ جھاڑی میں بھی خدا جل رہا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جھاڑی میں آگ لگی ہوئی تھی لیکن جھاڑی بھی جل نہیں رہی تھی۔ اچھا، جھاڑی اور دوزخ ایک ہی چیز ہے؟ مجھے بتائیں کہ دوزخ میں ٹانگ ڈالنا اور جھاڑی میں ٹانگ ڈالنا ایک ہی بات ہے؟ ایک بات نہیں ہے، اب ملاتے بھی پتہ نہیں کہاں سے۔ اچھا، خدا یروشلم میں، خدا سیون میں، تو ہم تو خدا کو اس کی پریزنس مانتے ہیں کہ بھئی خدا ہر جگہ موجود ہے، تو جہاں اس کے لوگ ہیں وہاں خدا موجود ہوتا ہے۔ اس میں کون تھا؟ ہماری تو عبادت بھی ہوتی، تو ہمارا ایمان ہے کہ خدا موجود ہوتا ہے۔ تو آپ کو اس لیے برا لگتا ہے چونکہ آپ کو دور جانا پڑتا ہے، تو اس وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں۔ یروشلم کی طرف رخ کر کے سلیمان نے دعا کی، تو ٹھیک ہے، اس کا دل چاہا اس نے کر لی۔ مجھے بتا دیں کہ یہودیوں کے اندر روایت ہے کہ اب وہ قبلہ رو ہو کے نماز پڑھنی ہے، یا کرسچن کو کہا کہ یروشلم کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں۔ اچھا جی، پھر یہ جو سپرم آپ نے کہا، بھائی سپرم کا آپ نے سائنس سے مطلب لے لیا کہ اس کا یہ مطلب ہے۔ یونانی زبان میں اس کا مطلب نسل بھی ہے، اور اس کا وہ میٹافوریکل سینس بھی ہے اس کا، کہ اس لائن سے ہے، یہودا کے قبیلے سے ہے۔ تو الفاظ تو وہی استعمال ہونے جو لینگویج میں، اس کا مطلب سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سچ مچ وہ سپرم ہی تھا، نو، یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ۔ اچھا، مسیح بھیجا ہوا، جی اس کو بھیجا، تو جو بھیجا ہوا وہ اس پہ اعتراض کر دیا۔ بھیجے ہوئے کا مطلب ہے ٹھیک ہے خدا نے بیٹے کو بھیجا، بیٹے نے روح القدس کو بھیجا، تو ان کی خدائی کم ہوگی، ان کی قدرت کم ہوگی۔ یہ ان کی ڈیوٹی تھی، کفارے کے اندر یا مشن کے اندر انہوں نے وہ فرض ادا کیا، تو مشنری کہہ لیں اس کو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خدا مجبور ہے۔ دیکھیں مسیح یسوع کی جو بات ہے، تو اس نے اپنی مرضی سے، فلپیوں کے اندر لکھا کہ اس نے اگرچہ وہ خدا کی صورت پر تھا، لیکن خدا کے برابر ہونے کو اپنے قبضہ میں رکھنے کی چیز نہ سمجھا، بلکہ اپنے آپ کو اپنی مرضی سے، آزاد مرضی سے اس نے خالی کر دیا۔ تو یہ ایک شاعر ہے کہ یوں تو ہم آگاہ تھے صیاد کی تدبیر سے، ہم اسیر دام گل اپنی خوشی سے ہو گئے، اپنی خوشی سے، ورنہ اس نے کہا میں چاہوں تو 12 تمن فرشتے یہاں حاضر کر سکتا ہوں، 12 تمن فرشتے آ جاتے تو وہ حملہ آور سارے ہی ادھر ان کا ستیہ ناش ہو جاتا۔ تو پلاطوس کو جو مسیح کا جواب آپ نے پتہ نہیں کیا کر دیا، کہ پلاطوس نے کہا کہ میرے پاس اختیار ہے، تجھے چھوڑ بھی سکتا ہوں، 2 منٹ آپ مجھے دے دیں۔ تو مسیح نے کہا کہ بھائی تیرے پاس کوئی اختیار نہیں، آپ سمجھے نہیں ہیں، یہ اختیار اوپر سے منصوبہ یہ ہے، اس لیے ایسے ہی ہونا، ادروائز تیری کیا مجال۔ آپ نے اس کو پتہ نہیں کیا سمجھ لیا۔ اور یہ ساری باتیں آپ نے کہا کہ پادی شفیق نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، یہ جواب ربٹل کے سیشن میں ہوتے ہیں، ربٹل آیا میں نے جواب دے دیا۔ تھینک یو ویری مچ پاسٹر شفیق صاحب۔ دونوں مناظرین کی جانب سے پریزنٹیشن اور ریبرٹل کا سیشن ہو چکا ہے، اب وقت ہے کنکلوژن پیش کیے جانے کا، جس کے لیے پہلے آئیں گے عدنان سولنگی صاحب، اور اس کے لیے آپ کو 7 منٹ دیے جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توحید پرست کے اوپر بتایا گیا کہ توحید پرست ہونا جو ہے نا کوئی بڑی علامت نہیں ہے، وہ تو شیطان بھی ہے، تو قادیانی بھی ہیں، تو یہودی بھی ہیں۔ سر یہ حوالہ دیجیے گا یعقوب رسول کے خط کا۔ یہ پادری صاحب نے پچھلے مناظرے میں خود پڑھا تھا، کسی اور نے نہیں پڑھا تھا، پادری صاحب نے پڑھا تھا۔ رسول فرماتے ہیں کہ شاباش، یہ بالکل صحیح ہے، شیطان بھی ایمان رکھتے ہیں،
کہ وہ جان کر خوف کے مارے تھر تھراتے ہیں، ہوش پہ آئیں۔ آگے لکھا ہے کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ نیک اعمال بغیر ایمان بیکار ہیں؟ مطلب خدا کے اوپر ایمان رکھو، خدا کا کہا نہ مانو، خدا کی سب باتوں کو جھٹلا دو۔ تو ایک مسلمان میں اور جو ہے نا کافر میں فرق کیا ہے؟ مسلمان کی جبکہ معنی ہی یہی ہے کہ سرنڈر کر دینے والا، اللہ کے فرما برداری کرنے والا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ابراہیم کے پاس حکم آتا تھا، کہتا تھا میں تابع دار ہوا، میں نے کی تابع داری۔ پھر فرماتے ہیں کہ بھئی قادیانیوں نے بھی تو جو ہے نا وہ بھی توحید پرست ہیں۔ قادیانیوں کا آپ کو دین کا پتہ نہیں ہے، قادیانی تو وہ خود اپنے آپ کو الہ بھی کہتا ہے، انی ان اللہ انی ان اللہ کہ جو ہے نا وہ کہتا ہے۔ پادری صاحب رہے ہو تو اتنے منزل اچھا، ابھی پادری صاحب نے کہا کہ سلیمان کی مرضی تھی تو وہ چاہے کرے۔ ہمارے اوپر الزام لگا دیا جاتا ہے کہ حج بیت اللہ پہ جو ہے نا آپ لوگوں کا خدا، تو ایک حوالہ، ایک سنگل حوالہ ہمیں دے دیں جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ خدا بیت اللہ کے اندر موجود ہے، مکہ کے اندر موجود ہے، اسلام کے اندر۔ میرے پاس اتنا ٹائم ہے، میں چاہوں گا آج ابھی 5 منٹ ہو سکتا ہے، میں نے پہلے 5 منٹ کم لیے ہوں تو ابھی لے لیتا ہوں۔ اچھا، ہمارے ہاں تصور کیا ہوتا ہے عبادت کا؟ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ڈسپلن دیا ہے کہ آپس میں ملاقاتیں کرو، میل ملن ساری کے ساتھ رہو، اور گھر کے اندر فرض نماز پڑھنے کو منع کر دیا گیا تاکہ آپ لوگ جاؤ مسجد۔ اللہ کا گھر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں آ کے عبادت کرو، آپ سے کوئی نہیں روکے گا، کوئی نہیں پوچھے گا۔ اللہ کے بندے اللہ کی عبادت کرنے اس کے گھر آ جائیں۔ تو محلے کی مسجد ایک سائن بنا دیا گیا کہ یہاں پہ 5 وقتوں کے لیے آپ اپنے آپس میں محلے دار آ کے نماز پڑھا کرو۔ اس کے بعد جمعے کی نماز جامع مسجد میں ادا کی جاتی ہے کہ جس قصبے میں رہتے ہو سب ایک جگہ ملو، مسلمانوں کے اندر یونٹی آئے، ڈسپلن میں آئے، ایک دوسرے کے اندر میل ملن سار آئے۔ اسی طرح سے پھر جو ہے عید کی نماز کی گئی جو پورے شہر میں ہوتی ہے، جو مکہ مدینہ نہیں جا سکتا۔ اچھا، مکہ مدینہ اللہ تعالیٰ جس کو شرف دیتا ہے، اب اس کا بھی دیکھیں کہ پوری دنیا سے مسلمان ایک جگہ آ کے اکٹھے ہوتے ہیں۔ خلفائے راشدین کا یہ ہوا کرتا تھا کہ ہر دور میں خلیفہ راشد وہاں پہ جاتے تھے اور سارے لوگ حج بھی ادا کرتے تھے، سنت بھی ادا کرتے تھے، اور آ کے امیر المومنین سے ملاقات بھی کرتے تھے، ان سے حال و احوال بھی لیتے تھے۔ یہ ہے ہمارا مسجد کے اور اس یونٹی اور اس ڈسپلن کا مقصد، اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتے ہیں۔ اچھا، انہوں نے کہا وہ تو سلیمان علیہ السلام نے جو ہے نا اس طرف رخ کر کے سجدہ کر لیا۔ اچھا، یہ دیکھیں زبور کی باب 48 کی آیت نمبر 12 میں لکھا ہوا ہے کہ سیون کے گرد پھرو، اس کا طواف کرو۔ آپ کو بڑا اعتراض ہوتا ہے کعبۃ اللہ کے گرد طواف کرتے ہو، پتھروں کو پوجتے ہو۔ یہاں لکھا ہے کہ پہاڑ کے گرد گھومو، اس کا طواف کرو۔ کیا یہ الہامی نہیں ہے؟ یہ حکم کس کا؟ اپنا ذاتی حکم ہے، یہ خدا کے کلام کے اندر لکھا ہوا ہے۔ آپ کا حج بیت اللہ اور مکہ کے اوپر اعتراض کرنا بنتا ہی نہیں ہے اگر آپ نے زبور کا صحیح سے مطالعہ کیا ہو، یا شاید مطالعہ تو میں نہیں سمجھتا کہ پادری صاحب نے نہیں کیا ہوگا، بس چھپا لیتے ہیں، مناظرہ کرنا ہے۔ اچھا، پچھلے مناظرے کے اندر حکیم صاحب نے مجھے بھی اسٹونش کر دیا تھا۔ عالین جو ہے، اللہ تعالیٰ شیطان سے کہتے ہیں کیا تو عالین میں سے تو سجدہ نہیں کرے گا؟ اس کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ تو بڑے لوگوں میں سے کوئی وہاں پہ کوئی ایسی بڑی مخلوق موجود تھی جس کا جو اللہ تعالیٰ اس کو ریفرنس دیتے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ وہ سورہ مومنون کی آیت ہے، کیا فرعون کو کہا گیا، فرعون کو نکالے، اس میں لکھا ہوا ہاں پڑھ دیں، ٹائم نہیں کہ تو تکبر کرتا ہے، کیا تو گمراہوں میں سے ہو گیا ہے؟ وہاں پہ عالین کی معنی گمراہوں میں سے ہو گیا کی گئی ہے۔ فرعون کو عالین کہا گیا ہے، 20 بار وہ عالین ہو گئے تھے۔ 20 بار پہلے بھی ہم نے جواب دیا تھا مگر آج پھر وہی اعتراض کر لیا۔ اچھا، میں بہرحال اللہ مکہ میں سکون کرتا ہے اس کا میں حوالہ ضرور چاہوں گا۔ ہمیں کہیں سے بھی ہمیں یہ تعلیم جو ہے نا اسلام ہمیں کہیں سے بھی دیتا ہے، یا یہ لکھا ہوا ہے کہ شیطان ادھر ہے، یہ حوالہ مانگے ان سے۔ ہاں مجھے یہ حوالہ چاہیے، سامنے کیمرہ ہے، سب سن رہے ہیں، آپ لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اس بات کا حوالہ چاہیے کہ شیطان
اس پلر کے اندر موجود ہے. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہیں قرآن میں کسی ایک حدیث کے اندر ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہو کہ شیطان یہ ہے. یہ ایک یونٹی ہے, ایک سنت ہے. شیطان کس طرح کا جسم رکھتا ہم نہیں جانتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس طرف پتھر پھینکا, اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا کہ اس نے شیطان کو پتھر مارا, اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا. یہ ایک سنت ہے جس کو ہم فالو کرتے ہیں. کہیں بھی کسی بھی ایک جگہ یہ تعلیم نہیں ملتی کہ وہ پلر شیطان ہے. بیت اللہ کا وہ کہہ رہے ہیں, بیت اللہ اور بیت علم میں فرق پوچھ رہے ہیں ان سے. بیت اللہ اور بیت علم کا فرق بتا دیں, یہ بائبل کے نہیں پتہ, پوچھ رہے ہیں ان سے. ہاں استاد گرامی کہہ رہے ہیں کہ بیت ایل اور بیت اللہ کے اندر فرق بتائیں, کیونکہ 100 سے زیادہ کوئی 200 مرتبہ جو ہے نا بیت ایل کا ذکر ہوگا قرآن کے اس کے بائبل کے اندر. اچھا, آپ نے کہا کہ خدا جو ہے سیر و تفریح کے لیے نکلتا تھا. میں نے آپ کو کہا کہ اس طرح سے لکھا ہوا ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بائبل جو ہے نا آدم سے ملنے جاتا تھا. اچھا, مزے کی بات, یہ حوالے میں لکھا آدم تم کہاں ہو. خدا کے علیم ہونے, وہ علیم خدا باغ عدن میں آتا ہے اور وہ پوچھتا ہے, آواز دیتا پھرتا ہے, آدم تم کہاں ہو. اس کو یہ نہیں پتا آدم کہاں ہے. اچھا, ایک پادری صاحب سے میں ایک بات کا حوالہ لینا چاہوں گا کہ میں نے ایک سیکنڈ یا ہو رہا ہے, ٹائم ہو جائے گا. ہاں, بائبل کے اندر پادری صاحب سے میں صرف جاننا چاہوں گا کہ بائبل میں رب العالمین کس جگہ لکھا ہوا ہے. مجھے عبرانی ٹیکسٹ سے یا انگلش سے مجھے دکھا دیں, میں دیکھنا چاہوں گا, کیونکہ میں نے جہاں پڑھا تھا عبرانی یا انگلش میں پڑھا تھا تو لارڈ آف ارتھ ہے. بائبل کے اندر رب العالمین کا تصور کم از کم عہد نامہ عتیق کے اندر نہیں پایا جاتا ہے. دیر از ریٹن لارڈ آف ارتھ. یہ چیلنج ہے. ہاں, اور کچھ رہ گیا. خدا نے جھوٹ بولنے کی روح ڈالی تاکہ لوگوں کو بہکائے. میں نہیں سمجھتا. اینی وے, اچھا جنگی احکامات میں کہ وہ تو بھائی ان لوگوں نے اس طرح سے کیا. وہ جنگی احکامات دیکھیں کہ میں نے آپ کو کہا کہ عورتوں اور بچیوں کو رکھا, چھوٹے سے ننھے لڑکے بھی ان کو ملے نا, لڑکوں کو بھی قتل کر دیا, ان کو آپس میں بانٹ لیا. ایک اور اس میں امالیکیوں کی جنگ میں اس میں جانوروں کو بھی نہیں چھوڑنا. اینی وے, بہرحال پادری صاحب نے ایک اور جگہ بتایا کہ بھئی وہ اس طرح ادھار لینا جو ہے نا یہ علامتی زبان ہے. علامتی زبان ہے تو بائبل میں ساری مجھے لگتا ہے علامتی زبان ہے, جتنا بھی ہم نے وہ کیا. شکریہ. آپ کہہ رہے تھے کہ قرآن میں وہ حوالہ نہیں ہے کہ خدا عرش پر جا بیٹھا. سورہ اعراف کی 54 آیت کے اندر لکھا ہوا. اچھا پوچھا تھا یار, ایک منٹ. اچھا جا ٹھہرا یار, یہی مطلب ہے. اچھا, خدا کو ایک ماننا کافی نہیں ہے, دوسری چیزیں بھی لازم اور ملزوم ہیں. تو اگر خدا کو آپ نے کہا کہ ہم ایک مان لیا تو اس پہ سب کچھ ہو گیا, ساری چیزیں ماننا ہے جو آپ نہیں مانتے. اچھا آپ نے پھر مانگا ہے کہ بھئی حوالہ مجھے چاہیے جی لازمی کہ اللہ اچھا پہلے بیت اللہ میں موجود ہے. بیت اللہ اس کو کیوں کہا اگر اللہ وہاں موجود نہیں ہے؟ اچھا, تو دوسری بات ہے کہ ہر سال 30 لاکھ لوگ وہاں لینے کیا جاتے ہیں پھر اگر اللہ موجود نہیں ہے؟ اگر آپ مسجد میں نماز ہو جاتی ہے تو پھر تو کافی تھا. ہمیں کبھی دیکھا کہ یروشلم جا رہے ہیں ہم, ہاں جی کہ چونکہ وہاں پہ خدا بیٹھا ہوا ہے. وہ جو بنایا تھا خدا کا گھر وہ تبلیغی مرکز تھا. تو یہ دیکھیں, یہ تو لاجک کی بات ہے کہ 30 لاکھ مسلمان جا رہے ہیں اور وہ یہ سوچتے بھی ہیں کہ ہم وہاں سے ہو کے آتے ہیں تو ہماری نیچر بدل جاتی ہے, ہم پاک ہو جاتے ہیں, ہماری فطرت بدل جاتی ہے. تو کیوں آب زمزم کیوں لے کے آتے؟ یہ سب اگر اللہ ہی نہیں ہے وہاں پہ, چلو ٹھیک ہے. اور پھر حج آپ نے کہا کہ جناب یہ مشرکین کی رسم ہے جی, ہم حج کرنے جاتے ہیں. یہ بھی آپ کی رسم نہیں ہے, مشرکین کی رسم اپنا لی ہے. مجھے آپ ثابت کر دیں کہ حضرت ابراہیم یا تواتر کے ساتھ بنی اسرائیل نے حج کہیں کیا ہو. کسی ایک یہودی کا بیان دکھا دے کہ ہم حج کرتے تھے, ہم طواف کرتے تھے, کہیں نہیں کرتے. یہ مشرکین کی رسم تھی تو آپ نے اپنا لی.
سیون کے گرد طواف، ہاں لکھا کہ طواف کرو، اس کا یہ مطلب ہے کہ اس سے اپنی عقیدت کا اظہار کرو اور اس کا جو مقصد وہ پورا کرو۔ مجھے بتا دیں کہ بنی اسرائیل نے اس کو رسم کے طور پر بنایا اور طواف کرتے ہیں؟ نیور۔ پھر آپ کہتے ہیں جی کہ یہ علامتی زبان نہیں ہے۔ آلین کا جو مطلب آپ نے بیان کیا کہ فرعون کے لیے بھی آلین، تو فرعون خدائی کا دعوے دار تھا، تو ٹھیک ہے، خدا سے صحیح پوچھ رہا تھا کیا تو خدائی کا دعوے دار ہے یا تو خدا ہے، کیا ہے؟ اور آپ کے کچھ لوگ پھر اس کی تشریح کہتے ہیں کہ وہ ہائی ونز۔ اچھا، پھر آپ کہتے ہیں کہ نہیں وہ گمراہ لوگ تھے۔ گمراہ کون تھے؟ ابلیس سے پہلے کون گمراہ تھا؟ ابلیس تو پہلا شخص ہے جو گمراہ تھا۔ تو اچھا جی، آپ نے یہ کہا کہ بیت اللہ ہاں اللہ کا گھر، تو شیطان کو پتھر مارنا۔ اچھا پھر ہاں جی کہتے ہیں جی اس کا بھی حوالہ دے کے ادھر اب شیطان ہے۔ او بھائی ٹھیک ہے، آپ سنت کر رہے ہیں تو سنت کس چیز کی ہے؟ سنت بھی یہی کہ ابلیس کو پتھر مارے، اور 1400 سال سے آپ پتھر مار رہے ہیں، سمبولک مارتے ہیں، اصل میں مارتے ہیں۔ آپ سمجھتے تو یہی ہے ابلیس ادھر بیٹھا۔ ابھی پچھلے دنوں ایک ویڈیو وائرل ہوگی کہ ایک بندہ اچھل کے پتھر مار رہا تھا اس کو۔ اور بیت اللہ اور بیت ال میں آپ نے فرق پوچھا، ٹھیک ہے، میں مان لیتا ہوں دونوں کا مطلب خدا کا گھر ہے، لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ ہم بیت ال میں اس کا طواف کرنے جاتے ہوں، وہاں پر قربانی کرنے جاتے ہوں، خدا سے ملنے جاتے ہوں، وہاں سے آب زمزم لاتے ہوں، مجھے بتا دیں کوئی نہیں۔ اچھا تو وہ دیکھیں جی، اگر ضروری ہوتا نا، یہی بات ہے کہ اگر وہ ضروری ہوتا خدا کے حکم کے اندر تو وہ بن سکتا تھا، اس کا مطلب غیر ضروری چیزیں ہیں یہ۔ اچھا پھر آپ کا اعتراض کہ خدا کو پتہ ہی نہیں تھا، خدا کا علم ہی نہیں تھا، اس نے کہا کہ اے آدم تو کہاں ہے؟ اچھا قرآن میں بھی ہے یہ بات تو کہ حضرت عیسیٰ سے کہا کہ اے عیسیٰ کیا تو نے کہا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنایا جائے؟ یہ سوال تو پتہ ہی نہیں تھا، پھر سوال کیوں بعض اوقات کسی کا اعتراف لینے کے لیے بھی سوال پوچھے جاتے ہیں۔ تو آدم نے جب کہا کہ میں ننگا ہوں تو خدا نے کہا تجھے کس نے بتایا کہ تو ننگا ہے؟ تو خدا اعتراف لینے کے لیے بھی یہ سوال پوچھتا ہے یہ۔ اچھا ہاں جی، پھر آپ نے کہا جی کہ یہ حوالہ بتا دیں کہ یہ رب بائبل کا خدا رب العالمین ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ جہاں یہ لکھا کہ خدا اپنے سورج کو نیک اور بد دونوں پہ یکساں طور پر چمکاتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اور پطرس نے یہ کہا کہ اب میں جان گیا کہ خدا صرف بنی اسرائیل کا نہیں ہے، خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے۔ اور پھر یوحنا 3:16 میں لکھا ہے کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی، بند کر دے اس کو، خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا، پوری دنیا سے محبت رکھی ہے۔ بائبل دیں جی ذرا، اب آپ کو میں وہ لفظ بھی دکھا دوں گی۔ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے ہاں یہ بھی لکھا ہے کہ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی، سارا ہی اس کا ہی ہے بھی۔ اچھا پھر یہ میں پڑھ رہا ہوں جی زکریا 4 باب کی 12ویں اور 13ویں آیت۔ اس نے مجھے جواب دیا کہ تو نہیں جانتا یہ کیا ہے؟ میں نے کہا نہیں اے میرے آقا۔ اس نے کہا یہ وہ 2 ممسوح ہیں جو رب العالمین کے حضور کھڑے رہتے ہیں۔ رب العالمین عبرانی اور یونانی میں نے مانگا تھا کیا؟ رب العالمین، ہاں عبرانی نامہ قدیم سے پڑھ رہے ہیں تو عبرانی اس سے دکھا دیں گے رب العالمین کا۔ نہ میری بات سنیں یہ عقیدہ آپ کا ہے کہ ہم نے آپ کے لیے اسلام کا مذہب پسند کر لیا ہے اور قرآن آخری کتاب ہے، یہ ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ خدا نے پیدائش کی کتاب میں جو کچھ لکھا، مکاشفہ میں جو لکھا، اناجیل میں جو لکھا، ملاکی میں جو لکھا، یہ سب الہامی ہے خدا کے طرف سے۔ ہمارے لیے پوری بائبل اہمیت کی عمل ہے۔ پہلے پیج پہ جو لکھا ہمارے لیے اس کی بھی اتنی اہمیت ہے، اور آخری پیج پہ بھی یہی کہا۔ بتا دیں کس کی؟ اس عالمین کی جو پڑھا ہے آپ نے۔ ٹھیک ہے نکال کے دکھائیں، اس کو حوالہ نکال دیں۔ ہاں تو لینڈ آف وہ کیا لینڈ آف لارڈ اور اس کا کیا مطلب ہوا؟ عالمین کہتے ہیں دونوں او بھائی اس کا تو وہ جو پڑھا تو سنیں، اب دونوں جہان کا بھی آپ کو حوالہ دے دیا کہ آسمان اس کا تخت اور زمین اس کے پاؤں کی چوکی۔ ہاں اچھا سنیں، تو
खुदा अपने सूरज को नेक और बद पर यकसां चमकाता है। और देखें और सुन लें, बात यह है कि सिर्फ लफ्ज़ों की बात नहीं होती। मसीह यीशु ने कहा कि पस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, एक एक कौम के लिए है। और खुदा ने पैदाइश की किताब में इब्राहिम को भी कहा था कि तेरे वसीले के दुनिया की सारी कौमें बरकत पाएंगी। सारी चीज़ें मौजूद है। तो जो बाइबल ने कॉन्सेप्ट दिया बड़ा वास्ट और लाखता कॉन्सेप्ट दिया है। जो आप कह रहे थे कि ये नाकस है, नाकस कॉन्सेप्ट नहीं है खुदा का, ये रब्बुल आलमीन जो पूरी कायनात का खुदा है उसका कॉन्सेप्ट है। शुक्रिया। सवाल जवाब नहीं है, वक्त नहीं है सवाल जवाब। आपने सवाल जवाब आप मुझे ये बताना, जब आपने वक्त भी शॉर्ट कर दिया सारा तो फिर आप 3 घंटे का मुनाज़रा हो गया। थैंक यू वेरी मच दोनों मनाजरीन की तरफ से। ये 2.5 घंटे में ख़त्म हो गया। प्रेजेंटेशन, रिबर्टल्स और कंक्लूजन हो चुका है। इसी के साथ हम इस मनाजरे के अख्ताम को पहुंच चुके हैं। आए हुए हाज़रीन का और हमारे व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी रिकॉर्डिंग टीम और तमाम मावनीन का बहुत बहुत शुक्रिया। ये मनाजरा यहीं बर्खास्त होता है। थैंक यू वेरी मच।